أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ I'm so happy. کافی ٹائم کے بعد میں آپ سب کو سن رہی ہوں QC1 اسمارٹ ریویژن کے پلان کے ساتھ۔ آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے 7 لیولز ہیں، 7 کورسز میں ہم مکمل قرآن سمجھتے ہیں، اور جو پہلا حصہ یعنی فرسٹ لیول ہے اس میں ہم نماز کے ذریعے سے قرآن سمجھ رہے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے دی بیسٹ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ٹھیک ہے، تو اسی مقصد کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ الفلاح منزل کے زیر سایہ بہت سارے ہم سب لوگ، میں آپ ہم سب لوگ قرآن سمجھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ آج کی کلاس جو ارینج کی گئی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ الفلاح منزل کے زیر سایہ 4 گروپس کے لوگ جو ہیں خاص طور پہ ان کو دعوت دی گئی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہمیں جوائن کریں گے اور بہت سے لوگ ویڈیو ریکارڈنگ کے تھرو اس کلاس کو اٹینڈ کریں گے بعد میں۔ ان میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو IMCG F72 کالج میں اس رمضان میں کورس 1 مکمل کر چکے ہیں، جو ICG F62 کالج میں اس رمضان میں کورس مکمل کر چکے ہیں، اور رمضان سے پہلے ہمارے 2 آن لائن بیچز، ایک اور آن لائن بھی اور فزیکل بھی، ایک بیچ نمبر 669 اور ایک بیچ نمبر 781 مکمل ہوا ہے۔ تو ان سب کو ہم نے اپرچونٹی دی ہے کہ آج ایک شارٹ ٹائم میں QC1 کو اس طرح سے ریوائز کریں کہ اس کے بعد QC2 کا آغاز کرنا آسان ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہے وہ کتابیں جو آپ دیکھتے ہیں، جیسے نمبر 1 پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، قرآن کی ٹیکسٹ بک آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس طریقے سے آپ اس کلر اس میں چیزیں ہوتی ہیں، سب آپ دیکھتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ اور اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ ورک بک ہوتی ہے، رائٹ، اور ورک بک جو ہے اس میں آف کورس کوشچنز موجود ہوتے ہیں اور آپ کو آنسر کرنے ہوتے ہیں شارٹلی، تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اس کو سولو کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے ووکیبلری کارڈ، ٹھیک ہے، جس کو ہم اپنے ساتھ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو پاکٹ بک بھی کہتے ہیں، اور ہم اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہم کبھی بھی قرآن کورس 1 میں جو ہم نے 50% لفظ سیکھے ہیں، ایکچولی وہ 232 ہیں، تو وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو ریوائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ بات بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ رمضان میں کیونکہ کوئک کورس ہوا تھا تو ہم نے اس میں ورک بک کو کمپلسری نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے ورک بک سالو کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی، لیکن پوری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ ورک بک اٹیمپٹ کریں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ نے کورس مکمل کر لیا ہے، اب بھی آپ ورک بک کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں پرسنلی بھی، ٹھیک ہے، ہماری گائیڈنس کے ساتھ بھی کورس ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، تو ہم نے اس کورس کے ذریعے قرآن کے 50% لفظ کیسے سیکھے، یہ ایک سوال ہے۔ حافظی مدنی مصحف اس قرآن مجید کو کہتے ہیں، قرآن مجید کی کتاب کو، جس کو عام طور پر ہمارے جو حفاظ ہیں وہ حفظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اعداد و شمار کے مطابق ہم اگر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صفحات ہیں قرآن مجید میں، کتنی لائنز ہیں، وہ سب چیزیں بھی ہم نے چیپٹر 1 میں، لیسن 1 میں پڑھی ہیں، آپ اپنی بک سے ریوائز کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ QC1 مکمل ہونے کے بعد ہم نے کیا سیکھا۔ ہم نے سیکھے 50% سے زائد قرآن میں آنے والے الفاظ۔ ٹھیک ہے، کل الفاظ 78,000 ہیں اور 232 وہ لفظ ہیں جو ہم نے اس کورس میں سیکھے ہیں، اور یہ 232 قرآن میں ریپیٹ ہو کر کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 41,111 ٹائمز، رائٹ۔ یعنی اگر ہم ٹوٹل الفاظ 78,000 میں سے، یہاں آپ اسکرین پر دیکھیں، اگر ہم ان کو مائنس کرتے ہیں، رائٹ، ٹوٹل الفاظ میں سے 41,111 جو کورس 1 میں سیکھے ان کو مائنس کرتے ہیں تو باقی 36,000 سم رہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کل الفاظ میں سے زیادہ لفظ، 50% سے بھی زیادہ ہم صرف کورس 1 میں سیکھ رہے ہیں، یہ کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے، اور کم لفظ رہ گئے ہیں جو ہم نے باقی کورس 2، 3، 4، 5، 6 اور 7 میں سیکھنے ہیں انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، تو یہ ایک سمپل سی چیز ہے جو ہمیں بہت اچھے سے یاد ہونی چاہیے، اس لیے ہم نے ریویژن میں اس کو ڈالا ہے. اور پھر ہم کورس کو مکمل کرنے کے بعد ماشاءاللہ ہم سب ان میں سے ڈفرینٹ کیٹیگریز کے سرٹیفکیٹس لے چکے ہیں. تو یہ 4 سرٹیفکیٹس لینے کا جو کرائٹیریا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایکچوئل جو کرائٹیریا ہوتا ہے رمضان کورسز میں ہم نے سمپل کرائٹیریا رکھا ہوا تھا، اس میں کوئی ورک بک نہیں تھا، بہت ساری چیزیں سمپل کر دی تھی، مزید آسان کر دی تھی. لیکن اصل جو کرائٹیریا ہوتا ہے QC1 کا عام روٹین میں وہ کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہوم ورکس ہمیں ہر لیسن کے بعد دیا جاتا ہے، ایک ہوم ورک آن لائن ہوتا ہے MCQs کی فارم میں، ویری ایزی. 15% اس کے نمبرز ہوتے ہیں. ورک بک اٹیمپٹ کر کے کورس کے آخر میں اس کا PDF بنا کر، اس کے پیجز کے پکچرز لے کر PDF بنا کر وہ ٹیچر سے شیئر کی جاتی ہے، اور اس کے بھی 15% نمبرز آپ کے رزلٹ میں ایڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مڈ ٹرم کوئز آپ کا ہوتا ہے، یعنی 11 لیسنس کے بعد ایک کوئز ہوتا ہے. جیسے آپ نے آئی ریکویسٹ کہ آپ لوگ پلیز اپنی ویڈیوز اور اپنی مائکس بند کر لیں، کیونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو کے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتی ہے. اینڈ آئی ریکویسٹ اگین آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، سو میرے پاس ایکسیس موجود ہے، میں یہاں سے اسٹاپ کر میری سکتی وہ ہوں، تو نہیں چاہ رہی بٹ تصویر آئی اس وانٹ کہ آپ اس کو آپ کے موبائل پر، آپ کے لیپ ٹاپ پر جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہاں باٹم پر ویڈیو کا ایک سائن بھی موجود ہے اور مائک کا بھی موجود ہے. سو آئی ریکویسٹ کہ آپ لوگ دونوں کو اپنے پاس سے بند کر لیں. ٹھیک ہے، میں یہاں سے بھی مزید دیکھ لیتی ہوں. اوکے، رائٹ 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 رائٹ. ٹھیک ہے، کر لیا سب نے، چلیں، ونڈرفل ونڈرفل، دیٹس گریٹ. جی، تو ہم بات کر رہے تھے ہمارے 11 لیسنس کے بعد ہم ایک کوئز کرتے ہیں. آن لائن کوئز ہوتا ہے یا فزیکل ہوتا ہے، عام طور پہ آن لائن ہی ہوتا ہے، ڈیجیٹل. ٹھیک ہے، اور وہ بھی MCQs فارم میں ہوتا ہے، اس کے 30% نمبرز ہوتے ہیں. پھر جب پورے 20 لیسنز ہو جاتے ہیں تو ایک فائنل کوئز ہوتا ہے جو آپ سب نے اٹیمپٹ کیا ہوا ہے، اس کے عام طور پہ 40% نمبرز ہوتے ہیں. ان کو پلس کر کے جو سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں ان کو آپ یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں، سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس حاصل ہوتا ہے، میرٹ، کمپلیشن اور پارٹیسپیشن، اور یہ مختلف طرح کے سرٹیفکیٹس آپ لوگ حاصل کر چکے ہیں. سو ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ سب کو بہت مبارکباد سب سے پہلے اس بات کے لیے کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے چوز کیے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے خود منتخب کیا ہے، انتخاب کیا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور انشاءاللہ آگے سمجھائیں. تو اس حوالے سے آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ اس سفر کو مزید بابرکت رکھے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے لیول 2 پر جانا. یہ تو صرف آغاز تھا، یعنی اتنی کامیابی کی بات ہے کہ قرآن مجید کا جو صفحہ آپ کھولیں گے اس کے بیشتر الفاظ آپ کو آتے ہوں گے. آپ کی بیس بڑی مضبوط بن چکی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کو مضبوط کرنے کے لیے آج آپ نے 3:30 تک کلاس میں رہنا ہے، تاکہ آپ کی وہ 20 آورس کی چیزیں شارٹ ٹائم میں ریوائز ہو جائیں اور آپ صحیح معنوں میں کورس 2 کرنے کے قابل ہوں گے. اگر آپ نے ان میں سے کچھ کانسیپٹ چھوڑ دیے اور آپ آگے جائیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے کورس 2 میں. ٹھیک ہے، سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آل دی کانسیپٹس جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں شارٹلی. ٹھیک ہے، سو یہ آپ کے پاس پہلے بھی ایک ہماری الفلاح منزل کی کلاس آپ سے شیئر کی گئی تھی. ایک کلاس جو میری کلاس شروع ہو رہی ہے کمنگ فرائیڈے سے، یعنی 2 مئی سے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آن لائن بھی ہے، فزیکل بھی ہے. قریب کے لوگوں کو تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ وہ فزیکل کلاس میں آئیں. اٹس امیزنگ انوائرمنٹ. آپ کم سے کم آئیں، کمٹمنٹ کریں، مجھے بتائیں اور آ کر دیکھیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا ڈسپلنڈ اور زبردست سسٹم ہے، اور ایسے بابرکت سسٹم میں پڑھنا بھی ایکچولی خوش قسمتی کی بات ہے. اور آپ آئیں گے تو آئیڈیا ہوگا، دیکھے بغیر تو کچھ ایکسپیرینس کے بغیر تو آئیڈیا نہیں ہوتا نا. سو فرسٹ کلاس میں آئیے، مجھے انفارم کر کے آپ اس کو جوائن کریں. سو بٹ اینی ویز وہ لوگ جو دور رہتے ہیں یا وہ جو کسی جینون ریزن کی وجہ سے آ نہیں سکتے ہیں، وہ آن لائن جوائن کر سکتے ہیں. اور زوم کے ذریعے جیسے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فزیکل کلاس میں جو لرننگ ہے وہ نیکسٹ لیول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے گروپ میں بھجوا دی گئی ہیں. آپ ان کی ڈیٹیلز پڑھ لیں، رجسٹریشن فارم کھول لیں، آپ کو مزید سمجھ بھی آ جائے گا. تو آپ جو ہے جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کچھ لوگ ایسے ہیں آئی نو، جو بہت سارے لوگ کلاس میں جو جن کا ورکنگ ہوتا ہے وہ جاب پر ہوتے ہیں. آفٹر جاب ڈائریکٹ بھی آپ الفلاح آ سکتے ہیں. وہاں پر مصلی موجود ہے، لیڈیز ایریا پراپر موجود ہے جہاں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. لیڈیز ایریا میں آپ وہاں آرام کر سکتے ہیں کچھ دیر اگر آپ پہنچتے ہیں. اور اس کے بعد 3 o'clock کلاس شروع ہوگی، 5:20 ختم ہوگی، بیچ میں 20 منٹس کی ٹی بریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ پلان ہے، آپ اس کو ضرور جوائن کریں.
اور کچھ کالجز میں جہاں فزیکل کورس شروع ہو رہا ہے جیسے F72 IMCG میں، ان کے لیے تو اور بھی مبارکباد کہ ان کا انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں انہی کے کالج میں منڈے اور تھرسڈے کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں. وہ ایک الگ پلان ہے جو ان کے گروپ میں ان کو پرسنلی بھجوا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. کورس کے مقاصد ہمارے سامنے ہیں، ہم بہت مائنر باتوں پہ نہیں جائیں گے، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ 6 مقصد ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی اگر ہمیں کچھ بتانا ہے کہ وہ کورس جوائن کریں تو یہ سارے مقاصد ہمیں ان کو بتانے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. یہ 2 سلائیڈز میں آپ کو دکھاؤں گی. دیکھیں 1A سے 20A اور 1B سے 20B، یعنی قرآنک پورشن اور گرامر پورشن. صرف اتنا سا کام ہے جو ہمیں آج ریوائز کرنا ہے، بہت ہی سمپلی، آسانی سے. اور آج کی ریویژن کلاس کے بعد آپ کو میں کہوں گی کہ اگلی کلاس شروع ہونے تک، یعنی کمنگ فرائیڈے یا جو بھی آپ کا ڈیٹ ہے آپ کی نئی کلاس کی، اس سے پہلے ان چیزوں کو مزید میمورائز کر لیں تاکہ QC2 آپ کو سمپل اور آسان لگے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآنک پورشن میں سب سے پہلے حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں نماز مکمل ہو جاتی ہے. دوسرے حصے میں آپ کو نظر آ رہا ہے 6 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آخری حصے میں کچھ بہت ہی سمپل سی آیات یا کچھ احادیث ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں اور جن سے ہمیں کچھ خاص میسج مل رہا تھا. تو ہم سب سے پہلے ان کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم گرامر میں آئیں گے. اور گرامر میں اسم فعل حرف کو بیس بنا کر سب سے پہلی لائن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اس میں اسم کی بات ہو رہی ہے، دوسری لائن میں حروف کی بات ہو رہی ہے، تیسری لائن میں افعال کی بات ہو رہی ہے. ہم ان کو ریوائز کریں گے اور آج کی کلاس مکمل ہو جائے گی. تو یہاں ان کورس کو کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ ابھی بھی کوشش کریں کہ آپ کے جو پارٹنرز کلیگز ابھی کلاس میں نہیں ہیں، آپ ان کو میسج کر کے کلاس کا حصہ بنائیں، کیونکہ لائیو کلاس میں ہم زیادہ ایکٹیولی سیکھتے ہیں. بٹ آئی ول ٹرائی کہ اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہو کر جو ہے وہ آپ کو مل جائے تو آپ اس کو بعد میں سن سکیں. چلیں جی، سب سے پہلے ہم کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں نماز کے تمام حصوں کو. ٹھیک ہے، آپ اس میں ایکٹیو رہیں گے. یہ ثنا آپ کے سامنے ہے جس سے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، رائٹ. یہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑی سی بات کر لیں، اس لیے میں جی سسٹر حاجرہ نور آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ میم آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. آواز کٹ رہی ہے میری؟ باقی لوگ بھی بتائیں، کیا سب کے پاس کٹ کے آ رہی ہے آواز؟ نہیں ٹیچر، ہمیں بہت صحیح آ رہی ہے. اچھا، اٹ مینس سسٹر حاجرہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی پرابلم ہے. اگر میری طرف سے ہوتی تو پھر سب کو کٹ کے آ رہی ہوتی. ویسے انٹرنیٹ ابھی میرے پاس کافی اسٹرانگ ہے، انشاءاللہ اللہ کرے کہ ٹھیک ہی رہے. تو سسٹر حاجرہ آپ اپنا انٹرنیٹ چیک کر لیں. اوکے، چلیں، مجھے کلیئر ہو گیا، آپ سے بات بھی ہو گئی. اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. یہ تمام الفاظ جن کے لفظی معنی ہمیں آنے چاہیے، ان سلائیڈز کی مدد سے، کیونکہ میں آپ کو PDF میں یہ سینڈ کروں گی، اس کی مدد سے آپ ریوائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ایک لفظ آپ دیکھتے جائیں، ان کے معنی پڑھتے جائیں، اور پھر اگلی سلائیڈ پر آئیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل ترجمہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں. تو ان سلائیڈز کی مدد سے آپ اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہیں. یہاں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ثنا آپ کو پتہ ہے، حمد اور تسبیح اس میں آتی ہے، یعنی اللہ میں تمام خوبیاں موجود ہیں اور اللہ میں کوئی خامی نہیں ہے. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر تمام تعریف کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں، پوری جو الفاظ ہیں ثنا کے، یعنی سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک اور برکت والا ہے اسمو کا تیرا نام، و تعالی اور بلند و بالا ہے جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرک سوائے تیرے. ٹھیک ہے، سو دس از ویری سمپل. آپ آرام سے اس کو ریوائز کریں. اور سورۃ الفاتحہ ہم دیکھ لیتے ہیں. میں چاہوں گی یہاں کسی سسٹر کو ہم موقع دیتے ہیں، آپ ہینڈ ریز کریں اگر آپ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن لفظی ترجمہ کرنا ہوگا. کون کوشش کرنا چاہتا ہے، ذرا ہینڈ ریز کریں. اگر آپ کہیں بھول جائیں گے تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی. جی، یہاں میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگوں کو، ماشاءاللہ. سسٹر شگفتہ شاہد نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے. سسٹر شگفتہ مائک آن کر لیجئے. جی، لفظ بہ لفظ ترجمہ، لیکن ذرا جلدی جلدی کرتے جائیں. اعوذ باللہ سے شروع کروں؟ جی بالکل. اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم مردود، بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ سب تعریفیں، سب شکر، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے سب تمام جہانوں کا، عالموں کا، الرحمن
بہت رحم کرنے والا، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، یوم دن دن اور دین قیامت، بدلہ، ایا بدلہ، ایا جی یوم بدلے کے الدین دن، بدلے کا دن. ہاں جی بدلے کا دن، بدلے کے دن کا مالک ہے، ایا کا صرف تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایا کا صرف تیری ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے یا دکھا، صراط المستقیم سیدھی راہ کی، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر الناک مغضوبی غضبناک ہوا، علیہم جن پر، نہ کہ ان کا جن پر تو غضبناک ہوا، ولا الضالین اور نہ ان پر جو گمراہ ہوئے۔ ماشاء اللہ، اٹس ویری گڈ ایفرٹ. تو اس طریقے سے آپ کو لفظی ترجمہ جب آتا ہے اور جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو آف کورس اس میں ہماری محسوسات بھی آ جاتی ہیں اور ہم اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. اور یہ ہدایت کی دعا ہے، آپ جانتے ہیں نا. سمرائز کریں اگر ہم سورۃ الفاتحہ کو، تو یہ ہدایت کی دعا ہے بیسیکلی. اذان کی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے کلمات ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے 4 بار ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا نہیں الہ معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ 2 بار آیا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، تو یہ بھی 2 بار ہے. پھر حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. ویسے اعلیٰ کا مطلب پر ہوتا ہے، پر، لیکن آپ نے وہ رول پڑھا تھا نا حروف کا کہ جب کوئی ایک زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں جاتا ہے نا تو کچھ سینس کچھ چیزوں کی بدل جاتی ہے، تو اس لیے حروف کو بھی اس کے اکارڈنگ ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. تو اس لیے اردو زبان میں اگر ہم کہیں کہ نماز پر آؤ تو وہ تھوڑا سوٹیبل نہیں لگتا. اردو بولنے والے کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں نماز کی طرف آؤ. ٹھیک ہے، لیکن عربی کے حساب سے اعلیٰ جو پر کا معنی رکھتا ہے، پر کسی چیز پر، عربی زبان کے حساب سے یہ سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے، حی علی الفلاح، آؤ کس طرف؟ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ نہیں معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اسی طرح ہم فجر کی اذان میں ایک خاص کلمہ جو کہ ریسائٹ کرتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. اسی طرح قد قامت الصلاح، اقامت کے وقت مسجد میں جو ہے وہ اس کو ریسائٹ کیا جاتا ہے. قد یعنی البتہ جو جس چیز پہ تحقیق ہو چکی ہو، آلریڈی جو ثابت ہو چکی ہو. قامت کھڑی ہو گئی، رائٹ. الصلاۃ نماز. ٹھیک ہے، اسی طرح وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یعنی نام سے اللہ کے. وضو کے بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اسٹیٹمنٹ ہم نے اذان میں بھی پڑھا ہے ابھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں معبود سوائے اللہ کے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، ایک ہے، لا شریکہ نہیں شریک لہو اس کے لیے یا اس کا. اور اشہد ان محمدن، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں یعنی اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ترجمہ موجود ہے. اسی طرح وضو کے بعد کی دعا اگر ہم ریپیٹ کر لیں تو بھی ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، کن میں سے؟ پاک صاف رہنے والوں میں سے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں، اچھا رکوع کی تسبیح ہمارے سامنے ہے اس وقت. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں 4 باتیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. کون سی سسٹر بتا سکتی ہیں؟ ذرا ہینڈ ریز کریں، ہینڈ ریز کریں آپ میں سے جو 4 باتیں بتائیں گی جو رکوع کے وقت ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. سسٹر عشاء آصف پلیز بتائیے. سسٹر عشاء آصف مائک آن کر کے بتائیے. میرا رب پاک ہے ہر عیب اور نقص سے، وہ رب ہے ربی کا، میرا رب ہے العظیم، عظمت والا ہے. جی دیٹس رائٹ. پہلی بات کہ وہ پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. دوسری بات کہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے. ربیہ یعنی میرا، میرا میں اپنائیت چھپی ہوئی ہے، یعنی وہ میرا رب ہے، محبت کا احساس ہے اس میں. چوتھی بات کہ وہ عظمت والا ہے، عظیم. ٹھیک ہے، تو یہ 4 باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے بتایا. اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. اسی طرح ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے.
اچھا یہ جو چیزیں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا آپ ان کو صرف سننے تک نہ رہیں. دس از یور ٹائم ٹو ریوائز. آپ اسی طرح سے میرے ساتھ سلائڈ یوز کریں اور آپ بھی ترجمہ کرتے جائیں. آپ کی نظر سے گزرتا جا رہا ہے. اسی تھوڑے سے لمیٹڈ ٹائم میں 3:30 تک ہماری یہ چیزیں آٹومیٹیکلی ریوائز ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے کلاس کے بعد آپ کو کرنی نہ پڑے ریوائز. ٹھیک ہے تو آپ ساتھ ساتھ ان کو پڑھتے جائیں ترجمہ کرتے جائیں. ٹھیک ہے اٹس اے کمپلیٹ ریویژن ٹائم. اسی طرح ہمارے نبی ایک خاص جو کلمات فرماتے تھے اللہ کی تعریف کے رکوع اور سجدے کے درمیان میں, وہ کون سے تھے؟ وہ تھے ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما و ملء ما شئت من شیء بعد. اب ان کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے. ملء السماوات آسمانوں کو بھرنے کے برابر, یعنی ملء بھر کر, السماوات آسمانوں کو, آسمانوں کی جمع کا ہے نا یہ السماوات عربی. وملء اور بھر کر, الارض زمین کو, وملء ما اور بھر کر, جو ما کا مطلب ہے جو, بینہما بینا درمیان ہے, ہما ان دونوں کے یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے اس کو, وملء اور بھر کر, ما جو چیز جو کچھ, شئتا تو چاہے. ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ, انشاءاللہ, شئتا یہ وہیں سے ہے, تو چاہے, من شیئن کسی بھی شے سے یا چیز سے, بعد اس کے بعد. یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں آپ کی اتنی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ میں آسمانوں کو بھی بھر دوں تعریف سے, زمین کو بھی بھر دوں, جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے ان سب کو بھر دوں, اور اس کے علاوہ بھی اے میرے رب جو کچھ تو چاہے ان سب چیزوں کو میں بھر دوں. یعنی میں تیری اتنی تعریف کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اس عادت کو اپنانا چاہیے نبی کی سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, اور اتنی خوبصورت جو تعریف ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. اوکے, سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب بہت بلند, سب سے بلند. ٹھیک ہے. التحیات للہ, یہ تشہد ہے تو تشہد کا ترجمہ بھی ہم سمپلی دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنے آپ کو پریکٹس کر لیں. التحیات تمام کولی عبادتیں, للہ ریوائز کرتے جائیں, اللہ کے لیے ہیں. والصلوات, مائک آن کر کے بتائیے والصلوات کا ترجمہ. سب بدنی اور عبادات. سبھی بدنی باتیں ویری گڈ. اور سبھی والطیبات, اور اور سبھی عملی مالی عبادت. عبادت. اور سبھی ویری گڈ. مالی عبادات. السلام, سلام سلامتی ہے ویری گڈ. علیکہ, آپ پر آپ پر آپ ویری پر گڈ, ویری گڈ. ایھا النبی اے 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 نبی نبی ورحمۃ اللہ اور اور اللہ کی اللہ رحمت کی ہو رحمت ہو وبرکاتہ, اور برکت اور برکتیں ہوں آپ پر. اور اس کی برکتیں. اس کی اوکے, السلام سلام سلام اور سلام ہو ہے سلام علینا, ہم سلام پر, ہو ہم پر, ہم پر. ہم پر, ہم پر ٹھیک ہے. وعلی, اور اللہ کے بندے اور پر وعلی, اور اور پر, اور پر, اوپر اور اوپر, اور پر, دونوں ٹھیک ہیں. عباد اللہ, اللہ کے بندوں اللہ کے پر, بندوں اللہ کے بندوں, اللہ کے بندوں. سمپل. الصالحین, نیک ہیں جو جو نیک نیک اور صالح ہیں. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو اٹ مینس کہ آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل کہ میں ہر وقت مائکس آن کرواؤں کیونکہ پھر باقی سننے والوں کو وہ آواز مکس اپ ہوتی ہے نا. تو یہی ہوتا ہے جب ہم فزیکل کلاس میں ہو تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے نا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے اگر آپ قریب ہیں اس ایریا کے جہاں فزیکل کلاس ہو رہی ہے تو آپ فزیکلی جوائن کریں. آپ پوری طرح انٹریکشن سے پڑھتے ہیں. آن لائن میں بھی آف کورس جب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر ہمیں آن لائن اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے. جب ہم دور ہیں ہم آ نہیں سکتے کیونکہ اس میں پھر آپ اس طرح کی انٹریکشن زیادہ نہیں کر سکتے. آپ کوئی کوشچن نہیں کر سکتے. آپ بہت ساری چیزوں میں آپ انٹریکشن آپ کا تھوڑا کم ہو جاتا ہے, کافی کم ہو جاتا ہے. تو ٹرائی ٹو بی دیئر ان فزیکل کلاس. آگے بڑھتے ہیں ہم. یہ دیکھیں آپ نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ماشاء اللہ. اور اسی طرح تشہد کا اگلا حصہ جو ہے اس کو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اذان میں اور وضو کے بعد کی دعا میں, تو یہ تراجم ہمیں آلریڈی آتے ہیں. اوکے, درود کے پہلے حصے کا ترجمہ آپ میں سے کون سسٹر کرنا چاہیں گی؟ ہینڈ ریز کر لیں ذرا. ہینڈ ریز کریں سب سے پہلے جو اس حصے کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے, نئے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہینڈ ریز کریں. یہ حمیرہ وحید ہے ہمارے ساتھ, پلیز مائک آن کر لیں لیکن ویڈیو بند رکھیں, آئی ریکویسٹ. جی. اللہم اے اللہ. اوکے, ہاں, صلی سلام ہو, سلامتی ہو, اوکے, درود ہو, درود
मतलब कि दुरूद भेजते हैं और Okay. अला मोहम्मद पर वो आला आली और आला आली ही और मोहम्मद पर और आला आप पर और ऊपर मोहम्मद के और कमा सलाइता जैसे कि सलाइता जैसे कि रहमत भेजी है आला Okay. इब्राहिम पर और आला आली इब्राहिम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आला इब्राहिम पर और इन्नका हमीदुम मजीद बेशक तू रहमत जी रहमत है ना ओके ओके ओके, इट्स अ गुड एफर्ट, इट्स अ गुड एफर्ट। मैं रिपीट करवा देती हूँ। ये इस तरीके से है कि अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ली रहमत भेज या दुरूद भेज, रहमत भेज राइट, अला मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली और आल पर, मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसे कि सल्लैता तूने रहमत भेजी, अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व और अला पर आली आल, किनकी आल? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और आपको पता है ना, आल में खानदान वाले भी आते हैं और इत्तबा करने वाले फॉलोअर्स भी आते हैं, ठीक है। इन्नका बेशक तू, हमीदुन तारीफ के लायक है, मजीदुन बुजुर्गी वाला है, ठीक है। सो इसका जो ये देखें, ये है इसका एग्जैक्ट तर्जुमा जो आप देख रहे हैं। और इसी का दूसरा हिस्सा अगर हम देखें दुरूद का, तो उसमें बाकी सारे अल्फाज सेम है, सिर्फ सल्ली की जगह आ जाता है बारिक, बरकत भेज। इसी तरह सल्लैता की जगह आ जाता है बारकता, तूने बरकत भेजी। बाकी तर्जुमा बिल्कुल सेम है। तो हम आगे चलते हैं और ओके जी, नमाज के बाद की जो दुआ है उसको हम देख लेते हैं। रब्बना, ए हमारे रब, आतीना दे हमें, फिर दुनिया में, सब रिवाइज करते जाए मेरे साथ, लेकिन माइक ऑन किए बगैर, ठीक है। हसना भलाई, वफिल आखिरती और आखिरत में, हसना भलाई, वकीना और बचा हमें, अजाबन्नार आग के अजाब से। तो ये दुआ है और 3 हिस्सों में हम देख रहे हैं कि पहले हिस्से में दुनिया की भलाइयाँ मांगी जा रही हैं, उसके बाद आखिरत की भलाइयाँ मांगी जा रही हैं और उसके बाद ये मांगा जा रहा है कि हमें आग के अजाब से बचाए। यानी दुआ के अगर 3 हिस्से किए जाएँ तो पहला हिस्सा दुनिया के बारे में और आखिरी 2 हिस्से आखिरत के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और दुआ जो हमारे नबी ने सिखाई कि इसको हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ मोहब्बत से पकड़ा और फरमाया मुझे तुमसे मोहब्बत है। और फिर आपने फरमाया कि मैं तुम्हें एक दुआ बताऊँगा जिसको तुम कभी ना छोड़ना, ताकीद की इस दुआ की, ठीक है। और वो दुआ कौन सी थी? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अइन्नी मदद कर मेरी, अला करने वाले ज़िक्रिका तेरा ज़िक्र करने पर या तुझे याद करने पर, व शुक्रिका और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नि इबादतिका और तेरी अच्छी इबादत करने पर, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों की दुआ जो है वो हमें हमेशा नमाज के बाद मांगनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसकी बहुत फ़ज़ीलत है। आपने देखा कि हमने नमाज के सारे हिस्से रिवाइज़ कर लिए, है ना? और ये रिवाइज़ बार-बार करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दिन में 5 बार हम नमाज़ अदा करते हैं। इतनी रकात होती हैं, ये अल्फ़ाज़ रिपीट होते हैं। और मकसद ही ये है कि अब हमें तर्जुमा समझ में आ गया है, एक-एक लफ्ज़ हम समझ चुके हैं, तो हम जब भी नमाज़ अदा करें, हमें ये चीज़ें समझ में आ रही हों, ठीक है? अब हम ज़रा क्विकली जल्दी-जल्दी से देख लेते हैं सूरतों को। ज़ाहिर है अगर आपने डिटेल में याद करना है तो फिर तो आपको स्लाइड्स खोलनी चाहिए, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं पूरे लेसन की, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए हम इनको देखेंगे। सूरतुल इखलास सबसे पहले हमारे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, हुवा वो, अल्लाहु अल्लाह, अहद यकता है, अकेला, एक। अल्लाहु अल्लाह, असमद बेनियाज है। बेनियाज मतलब सब जिसके मोहताज हों और वो किसी का मोहताज ना हो, उसको कहते हैं। लम यलिद, ना उसने किसी को पैदा किया या जना, वलम यूलद, और ना वो किसी से पैदा हुआ, राइट। तो ये एक्टिव पैसिव के फॉर्म में, राइट, यानी ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा, ठीक है। तो इस अंदाज में वलम यकुल लहू, और ना है उसके लिए या उसके साथ, कुफुवन बराबरी वाला, हमसरी वाला, इक्वल, कंपैरेबल, अहद कोई, यानी कोई ऐसा है ही नहीं जिसका जो कंपैरेबल हो अल्लाह ताला के। तो ये अल्लाह ताला की जब तारुफ कराना हो किसी को तो ये बेहतरीन तारुफ है सूरतुल इखलास। और ये देखें, इसमें तौहीद की 4 बातें आती हैं अगर हम अल्लाह को एक मानते हैं, जो कि इस्लाम का पहला हिस्सा है,
اس کے بغیر دین ہے ہی نہیں اسلام میں. ٹھیک ہے, وہ کون سے ہے کہ اللہ کو ذات میں, صفات میں, حقوق میں اور اختیارات میں ایک اللہ کو ہی مانا جائے, کوئی دوسرا شریک نہ ہو. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, سورۃ الفلق دیکھ لیتے ہیں کوئک. بسم اللہ. کل کہہ دیجئے, ریوائز کرتے جائیں, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, برب الفلق صبح کے رب کی. ٹھیک ہے, من شرری شر سے, ما خلق جو اس نے پیدا کیا. یعنی دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کی ہیں, لیکن وہ چیزیں کہیں نہ کہیں شر بھی پھیلا رہی ہوتی ہیں. جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تو اچھے کاموں کے لیے بنایا نا, تو وہ شر پھیلا رہے ہوتے ہیں. اور بھی بہت جو بھی جنات ہیں, انسان ہیں, ان میں سے یا جو بھی جاندار بے جان چیزیں ہیں, تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں شر سے بھی پناہ میں رکھ جو تو نے پیدا کیا. ومن شرری, اور شر سے, غاسقن اندھیرے کے, اذا جب, وقبا وہ چھا جائے. یعنی اندھیرے کے جتنے بھی شر ہیں دنیا میں, اندھیرے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے. ٹھیک ہے, یا اندھیرا خود بذات ہم جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ اجالے اور اندھیرے کی جب بات ہو تو سمپل سی بات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اجالا ہی پازیٹیو ہے, اندھیرا نہیں. ہمیں اپنی زندگیوں میں اجالا چاہیے, اس سینس میں بھی سمجھیں. ٹھیک ہے نا. ومن شر النفاثات فی العقد, ومن شر, اور شر سے, النفاثات پھونکنے والیوں کے, العقد گرہوں میں, یعنی جو جادوگر لوگ ہیں ان سے بھی ہم حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں. ومن شرری, اور شر سے, حاسدن حسد کرنے والے کے, اذا حسد جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہو گیا. سورۃ الفلق کا خلاصہ کیا ہے, اگر کوئی پوچھے تو ہم بتائیں گے کہ اس میں تمام جو ایولز ہیں, شرور, ایسی چیزیں جن سے نقصان تکلیف پہنچ سکتی ہے, ان سے بچنے کا اللہ نے فارمولہ دیا ہے, خاص طور پہ اندھیرا, جادو اور حسد سے بچنے کا. ٹھیک ہو گیا. سورۃ الناس میں ہم کیسے دعا مانگتے ہیں؟ قل کہہ دیجئے, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, برب الناس لوگوں کے رب کی, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس لوگوں کے معبود کی, من شر الوسواس الخناس شر سے, وسواس وسوسہ ڈالنے والے, خناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. یہ وسواس اور خناس دو چیزیں آپ کو میں نے بتائی تھی کہ شیطان, ٹھیک ہے, یا شیطانی جو بھی ایولز ہوتے ہیں وہ شرور ہوتے ہیں, شر ہوتے ہیں, وہ انسان کے ساتھ دو حالتوں میں ہوتے ہیں, یا تو وسواس میں یا خناس میں. جس وقت انسان اللہ کو بھولے ہوئے ہوتا ہے اس وقت وہ وسوسہ ڈالتے ہیں انسان کے دل میں, کوئی بات کہ تم ایسا کرو ویسا کرو, اللہ کے دین کے خلاف چلنے کا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں وسواس. اور اس وقت جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں, اللہ کے قریب ہوں, ایمان مضبوط ہو, اس وقت یہ جو شرور ہیں, شیطانی طاقتیں, برائیاں, ایولز, یہ خناس ہو جاتے ہیں, یعنی بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو حالتوں میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ایولز, جب تک ہم زندہ ہیں. الذی, ٹھیک ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شر سے, کس کے شر سے؟ جو وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے, اس کے شر سے بھی تو ہمیں محفوظ رکھ. پھر ہم کہتے ہیں الذی, وہ جو کہ, یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے, فی میں, صدور الناس لوگوں کے سینوں میں, ٹھیک ہے, دلوں میں بیسیکلی, من الجنتی والناس, جنوں میں سے اور انسانوں سے, یعنی جن اور انسان دونوں جو ہے وہ مل کر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. انسان جو ہیں وہ بھی شیطان کے ایجنٹس بن کے, اور دوسرے جنات جو ہیں وہ بھی مین شیطان کے ایجنٹس بن کے اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان دونوں سے تو ہمیں محفوظ رکھ. ٹھیک ہے. اور سورۃ الناس کا خلاصہ بھی ہے کہ تمام ایول سے بچنے کا فارمولہ ہے, علاج ہے, دعا ہے. خاص طور پہ وسوسے جو آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی بھی برائی میں چلا جاتا ہے, تکلیف میں, برے راستے پر, اس سے ہم محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں. اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مائک آن کر کے بتائیے. معوذتین. معوذتین. معوذتین, دیٹس گریٹ, ماشاء اللہ. سورۃ العصر میں آتے ہیں ہم. والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان, بے شک انسان, لفی خسر, البتہ نقصان میں ہے, ٹوٹل لاس میں, گھاٹے میں, الا الذین, سوائے ان لوگوں کے جو آمنوا, ایمان لائے, وعملوا, اور عمل کیے, صالحات, نیک. ٹھیک ہے. وتواصوا, اور تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو, بالحق کی, حق کی. وتواصوا, اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے, بالصبر, صبر کی. تو ثابت ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے، زمانے کی قسم، کہ بے شک انسان مکمل نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو 4 کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لے کر والے ہیں، صحیح ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، حق اور صبر کا ساتھ دینے والے، اور اس کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے. تو جو یہ 4 کام کریں گے وہ نقصان سے بچیں گے، 1 2 کرنے سے نہیں، یہ چاروں کام کرنے ہوں گے اگر ہم لاس سے بچنا چاہتے ہیں. تو سورۃ العصر کا خلاصہ کیا ہے؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. آئی تھنک یہاں جو آئی سی جی کے جو ممبرز ہیں ان کو معلوم ہے کہ سورۃ العصر کا شاید کوشچن آیا تھا آپ کے فائنل کوئز میں، اس میں صرف یہ لکھنا تھا مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. کافی لوگوں نے پورا ترجمہ لکھ دیا تھا، ٹھیک ہے، بٹ اینی ویز اٹس اوکے. سورۃ النصر ہم دیکھتے ہیں. اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح ہو، یعنی کامیابی ہو جائے، ورائیت الناسا، اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، گروپس بن بن کے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ فتح مکہ کے وقت اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی، اور اللہ کے نزدیک اصل کامیابی اور فتح وہی ہے جب لوگ جو ہیں وہ دین میں داخل ہوتے ہیں. تو اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب. فسبح، تو پاکی بیان کریں، تسبیح کریں، بحمدی، تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، وستغفرہ، اور معافی مانگے اس سے، استغفار کرے اس سے، انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، توابا، خوب توبہ قبول کرنے والا. تو اس کا مطلب ہے جب بھی ہمیں کوئی کامیابی نصیب ہو تو ہمیں یہ کام کرنے چاہیے جو اللہ نے سکھائے ہیں. ایک تو تسبیح کرنی چاہیے، حمد کرنی چاہیے، اور اللہ کے سامنے اپنے غلطیوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگنی چاہیے، ہے نا. تو اور ویسے بھی یہ جو تسبیح اور حمد ہے، کیونکہ ہم جتنی بھی اللہ کی تسبیح کر لیں، حمد کر لیں، جتنا اللہ کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، ہمیشہ کم ہی رہے گا ہم جتنا بھی کر لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سورۃ النصر میں بیسیکلی کیا تھا، اگر اس کا خلاصہ ہم تھوڑی ڈیٹیل کی بات یہاں پر آ گئی ہے، یعنی کہ یہ آخری مکمل صورت ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی تھی، اور فتح مکہ سے کچھ پہلے ہوئی تھی. 8 سن ہجری کی بات ہے، اور اس میں خوشخبری دی گئی کہ پورا عرب تقریباً جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والا ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہڈن تھی کہ آپ دنیا سے اب تشریف لے جائیں گے. تو خلاصہ کیا تھا؟ نمبر 1، کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور مدد اللہ سے مانگتے رہنا، ٹھیک ہے. اور کامیابی کا مطلب ہے کہ لوگ اصل میں اسلام میں داخل ہوں. اصل کامیابی یہ ہے، ہم تو بہت ساری ڈیفینیشنز کرتے ہیں نا. اور جب کامیابی حاصل ہو جائے تو 3 بیسک کام کرنے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد اور استغفار. اور چوتھی خوشخبری ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے، تو ہمیں کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. سورۃ الکافرون میرا خیال ہے آخری صورت ہے ابھی کی. کل کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، ما، جس کی، تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو. فعل ماضی مضارع والا جو ٹیبل ہے نا، ان کو ذہن میں لائیں، عبدا، تو آپ کو یاد آ جائیں گے ان اشاروں کا کیا مطلب ہے. اس سے اس صورت کو ریسائٹ کرنا ٹرانسلیشن کے ساتھ بہت آسان ہے. ولا، اور نہیں، انتم، تم سب، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، یعنی عابد کی جمع عابدون، رائٹ. ما، جس کی، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں. اس کے بعد ولا انا، اور نہ ہی میں، عابدن، عبادت کرنے والا ہوں. ایک عبادت کرنے والے شخص کو عابد کہتے ہیں نا. ما، جس کی، عبد تم سب نے عبادت کی، یہ ماضی میں آتا ہے، رائٹ. ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ آیت نمبر 5 اور 3 سیم ہے. لاسٹ میں لکم، تم سب کے لیے، دینکم، تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے، میرا دین. یعنی کسی طرح سے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی مصالحت کر لی جائے، کمپرومائز کر لیا جائے. دین کے عقیدے کے معاملے میں ایسے کسی کمپرومائز کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. اور آخری حصہ یعنی صورتوں کے بعد جو شارٹ ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی. نزول قرآن کا مقصد، قرآن آسان ہے، بہترین کام ہے، عمل کے ساتھ نیت امپورٹنٹ ہے، دعا، وسائل، جذبہ، اس کو ہم شارٹلی دیکھ لیتے ہیں. یعنی لیسن 17 18 19 میں جو ہم نے بیسیکلی پڑھا ہے
20 में तो इट्स जस्ट एन एक्टिविटी टू प्रूव कि हमने 50% से ज़्यादा सीखा है। असल हमारा जो टारगेट है ना 50% से ज़ायद अल्फाज का, वो 19 लेसन तक मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, ओके। तो सूरह स्वाद आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला बता देते हैं कि मैंने कुरान नाजिल क्यों किया। अब हम चाहे कुछ भी कहें, हम इसलिए कुरान को अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद अल्लाह ने बताया है वही है। क्या है? किताबुन, ये किताब है, अंजलनाहु, हमने इसको उतारा है, नाजिल किया है, इलैही का, आपकी तरफ, मुबारकुन, बाब बरकत है, बरकतों वाली है, बरकत से भरी हुई, लियद्दब्बरू, ताकि वो गौर करें, आयाती ही, इसकी आयात पर, वलियतज़क्करा, और वो नसीहत हासिल करें, उलुल अलबाब, अकल वाले। तो इसका साबित हुआ कि कुरान अल्लाह ने इसलिए नाजिल फरमाया है कि हम उस पर गौर करें और नसीहत हासिल करें। और ये दोनों काम नहीं हो सकते जब तक तर्जुमा हम लफ्ज़ों को समझेंगे नहीं। अरबी को अरबी में ही डायरेक्ट समझना, जो हम क्यूसी में समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है पूरी ज़िंदगी अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कुरान के नाजिल होने का मकसद अदा ही नहीं कर रहे। उसके बगैर ही हम दुनिया से चले जाएँगे। हमें इस बात से बचना है। ठीक है? तो तर्जुमा हम कर चुके हैं। कुरान के साथ ताल्लुक, जब हम कुरान पढ़ने बैठे तो 4 बातें ज़हन में रखें। नंबर 1 कि ये डायरेक्ट जो आयत मुबारका हम पढ़ रहे हैं, उसमें डायरेक्ट अल्लाह ताला इस वक़्त हमसे ये बात कह रहे हैं। यानी ये कोई दुनिया की किताबों जैसी किताब नहीं है। इट्स अ लाइव बुक। जैसे हम कोई लाइव प्रोग्राम टीवी पर देखते हैं। तो अल्लाह ताला तो क्योंकि हर वक़्त मौजूद है, हर वक़्त हमारे साथ हैं, शहर से भी नज़दीक, है ना? तो अल्लाह ताला ये बात ज़हन में रखिए कि जो बात आप इस वक़्त सीख रहे हैं कुरान से, वो अल्लाह ताला इसी वक़्त आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट ताल्लुक है आपका और अल्लाह का, कुरान के ज़रिए। ठीक है? पर्सनल, यानी हर आयत में जो भी मैसेज है, उसको ज़हन में रखिए कि वो मेरे लिए है, पर्सनली। ये मत सोचिए ये आयत मेरे लिए नहीं, ये उसके लिए होगी। ये तो मेरे लिए नहीं है, ये मेरी फ्रेंड के लिए है, ये पहले ज़माने के लोगों के लिए थी, ऐसे नहीं। हर आयत का कहीं न कहीं आपके साथ पर्सनली कनेक्ट करती है वो आयत। उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है? तीसरी बात, प्लान्ड, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से पहले से प्लान्ड होती है, तयशुदा होती है। सो जैसे कहते हैं ना, आयत आयत पर लिखा है पढ़ने वाले का नाम, ये बात ज़हन में रखें। सो वो चीज़, उसको इम्पोर्टेंस दें जो आप अभी पढ़ रहे हैं। सो चौथी बात, रेलिवेंट, यानी गैर मुतअल्लिका तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। अल्लाह ने फरमाया कुरान क़यामत तक हर इंसान के लिए है जो दुनिया में आएगा, राइट? तो इसका मतलब है ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी इंसान के लिए चीज़ें इर्रेलेवेंट हों। सब रेलेवेंट चीज़ें हैं, इंसान से मुताल्लिक हैं। कभी-कभी हम रिलेट नहीं कर पाते कि इस आयत में मेरे लिए क्या लेसन है, उसको समझें। रिलेट करें अपनी लाइफ से, उससे सबक हासिल करें, उसको लाइफ में लाएँ। तो ये 4 बातें ज़हन में रख के तिलावत करेंगे ना, बहुत फ़ायदा होगा। तो तिलावत कर ली, अब अल्लाह ने जो मकसद बताया है वो है तदब्बुर करना, गौर करना। तो गौर कैसे होगा? सबसे पहले तो मुतालिया करना पड़ेगा। आपने अगर कुरान पे गौर करना है, कुरान खोलें, उसको स्टडी करें। स्टडी मतलब मुतालिया, गौर से पढ़ें। ठीक है? तो ऑफ कोर्स अगर अपनी ज़ुबान में हम उसके पढ़ने के, स्टडी करने के काबिल होंगे तो ही गौर होगा, है ना? तभी हम अपने तसव्वुर में, इमेजिन में लेकर आएँगे जो बात कुरान में लिखी है। ठीक है? और दिल में उसका एहसास पैदा होगा कि यहाँ अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि तुम्हें इनाम मिलेगा, यहाँ बता रहे हैं अगर तुम ये नहीं करोगे तुम्हें सज़ा मिलेगी, तो वहाँ डर का एहसास होना चाहिए। तो तमाम एहसासात उसके मुताबिक लेकर चलें। तो क्या करना है? 3 काम, स्टडी, इमेजिन करें, फ़ील करें। ये 3 काम करते हुए गौर होगा। ठीक है? गौर कर लिया यानी तदब्बुर कर लिया। अब दूसरा मकसद नुज़ूल है तज़क्कुर। गौर करने के बाद ही तज़क्कुर होता है। इसका एक सादा-सा तरीका, ये जो कुरान कोर्सेज़ हैं इनका हिस्सा है, और ये अगर आप देखें तो आपकी बुक के जो लेसन है ना, इसके यहाँ पर कोई भी लेसन आप ओपन कर लें, उसके कॉर्नर पर जो है ना, लेट मी जस्ट शो यू, ये देखें, ये वाला एक सर्कल गोल सा राउंड बना हुआ होता है, जिसपे मेंशन होती है 4 चीज़ें, वो आप करेंगे तो तज़क्कुर होगा। तज़क्कुर मीन्स टू गेट लेसन, एडवाइस लेना, नसीहत हासिल करना। गौर करने के बाद और क्या करना होता है? अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ सीखना है। तो वो सीखने के लिए 4 काम होंगे। पहली, अल्लाह से दुआ माँगेंगे कि या अल्लाह, जो मैंने आज जिस पर गौर किया, मैं तुझसे दुआ माँगता हूँ क्योंकि तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं है। तो तू मुझे इसको मेरी ज़िंदगी में ले आ, जो आज मैंने सीखा है, जिस पे मैंने गौर किया है। फिर आप अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने पास्ट टाइम, कल, परसों, पिछले हफ्ते, पिछले साल, पिछली ज़िंदगी, उसके बारे में सोचें। इवैल्यूएट करें कि ये जो आज आपने सीखा है, क्या ये आपकी ज़िंदगी में इतना अरसे में आप इस पे अमल कर रहे थे? अगर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी अच्छा करें। नहीं कर रहे तो फ्यूचर का प्लान बनाएँ,
کہ اب کے بعد کی زندگی میں انشاءاللہ مجھے اس کو اپنی لائف میں کیسے کیسے لے کر آنا ہے. یہ ہوگا تذکر کا تیسرا حصہ. چوتھا حصہ دوسروں کو بتانا ہے. تبلیغ آپشنل نہیں ہے. ہم اس غلط فہمی میں اتنی زندگیاں ہم نے اپنی ضائع کر دی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم باقی ضائع نہ کریں کم سے کم، ہے نا. تو جو سیکھا ہے اس کو سکھانا ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا پہلے عالم بن جاؤ پھر سکھاؤ. ہمارے نبی نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا، جب آپ نے اپنے لوگوں سے ایڈریس کیا دنیا سے جانے سے پہلے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک آیت بھی جو مجھ سے تم سیکھ رہے ہو وہ تم آگے لوگوں تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے، ایک آیت بھی، یعنی جو بھی اوتھینٹک بات چیک کر لو کہ جو بات تمہیں معلوم ہو یا وہ درست ہے، صحیح بات سیکھ کر اس کو ایز اٹ از آگے پہنچانا ضروری ہے، فرض ہے، آپشنل عبادت نہیں ہے یہ. ایک ایک سے سوال ہوگا تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو جو آپ نے سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے الفلاح منزل آپ کو یہ طریقہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے، پراپر ٹریننگز، سپورٹ. آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ سکھانا چاہتے ہیں QC1 کے بعد، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا طریقے ہیں اور کتنی آسانی سے آپ اپنے باقی کاموں کے ساتھ کورس شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کے حقوق آپ کے سامنے ہیں، ہم اس کو بار بار ریپیٹ بھی کرتے ہیں. اچھا جی، 3 باتیں. آسان ہے قرآن، بہترین کام ہے، اور عمل کے ساتھ نیت امپورٹنٹ ہے. تو آسان کیسے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. انما الاعمال بالنیات، اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، صرف اعمال نیتوں پر ہیں، یعنی اعمال جو ہیں وہ نیتوں پر بیس کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال چاہے غلط ہوں، نہیں، اعمال تو درست ہوں گے، ہم نے سورۃ العصر میں پڑھا ہے اعمال تو نیک ہونے ہی چاہیے، عملوا الصالحات، لیکن اس کے ساتھ نیت ہوگی تو ہی وہ صحیح عبادت کنسیڈر ہوں گے. یعنی درست عمل اور صحیح نیت دونوں ضروری ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، 3 باتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ ہمیں 3 ایسی چیزیں ہمیں بہت کچھ سکھایا، لیکن 3 اس کورس میں پک کی گئی ہیں. نمبر 1 دعا مانگنا، نمبر 2 جو فیسلٹیز اللہ نے دی ہیں، جو وسائل دنیا میں دی ہیں ان کو استعمال کرنا، اور تیسری بات مسابقت کا جذبہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا. ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، رب زدنی علما. پھر الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. تو قلم کا فائدہ بھی پتہ چل گیا، فضیلت معلوم ہو گئی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قلم کا استعمال تو آف کورس فائدے میں ہوگا، اور اس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی وسائل ہیں دنیا میں، انوینشنز، ڈسکوریز، ان کو پازیٹیولی استعمال میں لایا جائے تاکہ اللہ کی کائنات کو مزید سمجھیں. تو یہ اس چیز کی ترغیب مل رہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. ایکم احسن عملا، کون تم سب میں سے بہتر ہوگا عمل میں. ہم بالکل نہیں جانتے، جو لوگ ابھی کلاس میں ہیں اور جن کے مجھے میسیجز آئے ہیں کہ ہم اب اویلیبل نہیں ہیں، آپ ریکارڈنگ بھیجیے گا، وہ سب کے سب ایفرٹ کر رہے ہیں. میں، آپ، کتنے لوگ ہیں دنیا میں، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بیسٹ کون ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں کی لیگ پولنگ نہ کریں، دوسروں کو بھی آگے لے کر جائیں، لیکن نیکی میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، دوسرے سے بھی بڑھ کے نیکی کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو کس کا عمل، کس کی نیت، کس کا جذبہ، کس کی محبت، کس کی ایفرٹ پسند آئے. ٹھیک ہے. تو یہ جذبہ ضرور رہنا چاہیے. الحمدللہ ہم نے اے پارٹ کو مکمل کر لیا ہے. اب ہم گرامر پڑھیں گے، بی پارٹ شروع کریں گے. اس کے لیے ہم آئی تھنک 2 to 3 منٹس کی بریک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا اسکرین سے نظر ہٹائیں، تھوڑا پانی وانی پئیں. آئی تھنک 3 منٹس کے بعد آپ واپس آ جائیں تو 3 to 4 منٹس میں کلاس دوبارہ سے شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ دوسرے لوگوں کو بلا لیں کیونکہ گرامر کو ریوائز کرنا بہت ضروری ہے. جو QC2 کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ گرامر میں ویک رہ گئے، بیسکس بھی پتہ نہ ہوئی، تو آپ QC2 میں کنفیوز ہوں گے. میں پہلے بتا رہی ہوں. اور پھر QC2 ٹیچر کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے آپ کو سمجھانے کا اگر آپ نے QC1 نہیں پڑھا. سو آج کی گرامر بہت امپورٹنٹ ہے. تھوڑی دیر میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہم گرامر ریویژن کو شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ ود ان ٹائم ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. لیکن گرامر کے QC1 گرامر کے جتنے بھی حصے ہیں آپ ان میں پوری توجہ کے ساتھ موجود رہیے گا، کیونکہ کوئک مجھے صرف ان کا انٹرو دیتے جانا ہے. ہم اس کو بہت زیادہ پریکٹس تو نہیں کر پائیں گے بیکاز دس از ری انفورسمنٹ ٹائم. تو اگر آپ دیکھتے بھی جائیں گے اس وقت ریوائز بھی کریں اور اپنے آپ کو اسیس کرتے جائیں. ہاں یہ پورشن مجھے آتا ہے، یہ تھوڑا سا ویک ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ ابھی اپنے آپ کو اسیس کرتے جائیں تاکہ اس کے بعد جب میں آپ کو یہی والی سلائیڈز شیئر کروں گی گروپ میں یا پھر آپ کو ریکارڈنگ آج شام یا کل تک شیئر کروں گی تو آپ اس حصے کو فوکس کر سکیں اور سلائیڈ سے اس حصے کو ریوائز کر سکیں. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. اور جی تو جیسے کہ ہم نے لیسن 1A سے 20A تک قرآنک پورشن مکمل کیا، اب ہم B پورشن دیکھیں گے یعنی گرامر. اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسم فعل حرف. قرآن مجید کے کل الفاظ کتنے ہیں؟ ذرا مائک آن کر کے بتائیے. آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. قرآن مجید کے کل کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000. ماشاء اللہ سلمہ، ماشاء اللہ سسٹر آئی فون رابعہ لکھا ہوا ہے. اوکے. اور ماشاء اللہ 28,000. ویری نائس. سیدہ قرۃ العین صاحبہ کے گھر سے بھی کسی نے بہت کیوٹ سا بتایا ہے. جی تو قرآن مجید میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں. اب آپ لوگ اپنے مائکس بند کر لیں. اور ان الفاظ کو جب ہم سمجھتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے تو ہم جانتے ہیں کہ اسم فعل اور حرف 3 حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے. 3 اصل میں طرح کے الفاظ ہیں، کچھ اسم ہوتے ہیں، کچھ فعل ہوتے ہیں، کچھ حرف ہوتے ہیں. کورس 1 یعنی لیول 1 میں قرآن سمجھتے ہوئے ہم آج ریوائز جب کریں گے تو سب سے پہلی لائن جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا یہ اسم ہے. یعنی اسم کے ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں؟ عام اور خاص اسم، مذکر واحد سے مذکر جمع، مذکر سے مؤنث، ضمائر منفصلہ سے متصلہ کا ٹیبل، اسماء اشارہ. پھر حروف جو ہیں، حروف میں ہم نے 9 طرح کے الفاظ پڑھے ہیں جن کو ہم نے حروف کے طور پہ پڑھا ہے. اور حروف جر کی 4 باتیں. فعل کی اگر ہم بات کریں تو فعل میں ہم نے خاص طور پہ ایک خاص مین ٹیبل سیکھا ہے جو کہ 21 الفاظ کا مکمل ٹیبل ہے اور ہم اس کو پریکٹس کریں گے. تو یہ 3 چیزیں ہمیں سمپل سی کرنی ہے. آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو گہری سانس لیتے ہیں. آپ کو اس کورس میں یہ بارہا سکھایا گیا کہ ریفریش ہونے کے لیے گہری سانس لیں. نوز سے انہیل کریں اور پھر منہ سے جو ہے وہ باہر کی طرف سانس لیں جیسے رائٹ. تو آپ ریفریش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 3 بار ضرور کر لیں. اور ہم نے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے سے سیکھا ہے. سب سے پہلے ہمیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سنیے. اس کے بعد دیکھیے، دیکھیے. اس کے بعد سوچئے، اس کے بعد بولیے، بولیے. آفٹر دیٹ بتائیے، بتائیے یعنی اشاروں کے ذریعے شو اٹ. اس کے بعد مل کر دل سے کیجیے، کیجیے، دل سے دل محبت سے سے. کیجیے، اس کے بعد سب مل کر مل کر مل کیجیے. کر کیجیے. رائٹ. تو یہ پریکٹسز ہیں ہماری. TPI از اے یونیک وے، از اے میتھڈ، از اے ٹیکنالوجی. اٹس اے ماڈرن اینڈ انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی جس کے ذریعے 11-12 سال کے بچوں سے لے کر اولڈ ایج ہمارے جو بزرگ افراد ہوتے ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں اور کتنے ہی سیکھ چکے ہیں. تو یہ اتنا ایزی وے ہے گرامر سیکھنے کا. آئیے اب ہم ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں. اسم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسم فعل حرف کیا ہوتا ہے اور پھر ہم اسم میں یہ والی چیزیں سیکھیں گے. عام اور خاص اسم کی پہچان، مذکر سے جمع اور اس طرح مؤنث اور پھر مؤنث کی جمع، ضمائر منفصلہ متصلہ یعنی ڈیٹیچ اٹیچ کا سمپل سا ٹیبل ہے، اور اسماء اشارہ. بس ان کو دیکھتے ہیں پھر ہم آگے کچھ اور دیکھیں گے. آپ نے دیکھا تھا کہ اسم یعنی قرآن کے وہ سارے لفظ جو کوئی نام یا صفت بتا رہے ہیں، ایٹریبیوٹ بتا رہے ہیں یا نیم بتا رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں اسم. ٹھیک ہے. اور اب وہ سارے لفظ جو کہ ان سے کوئی کام پتہ چل رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اور کام کے ساتھ اس لفظ کے اندر وقت بھی کا احساس بھی ہو رہا ہے، یعنی کون سے زمانے میں کام ہوا ہے نا، اور اس کے ساتھ کام کرنے والا بھی اس کے معنوں میں معلوم ہو رہا ہے کہ ہے کون، وہ ہے، تم ہو، میں ہوں. تو یہ 3 باتیں خاص معلوم ہوتی ہیں. تو ایسے الفاظ کو فعل کہتے ہیں. قرآن مجید کے وہ سارے لفظ جو اسم اور فعل نہیں ہیں ان کو ہم حرف کہتے ہیں. اور دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سارے لفظ جو کہ جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعل کو کنیکٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں حرف. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں علی نے اکبر کو پڑھایا، تو اس میں علی اور اکبر اسم ہے، پڑھایا فعل ہے، اور نے
ہو یہ حرف ہیں. تو یہ اردو کے حساب سے میں نے آپ کو سمجھایا تاکہ عربی میں اسم فعل حرف سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اب ہم نے سب سے پہلے پوری بک میں جو جو اسم ہے نا ان کو ریوائز کرنا ہے. یاد رکھیے کوئی بھی اسم جیسے بک ایک چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بک ہے. ٹھیک ہے. سو اگر عربی میں آپ دیکھیں کہ کتاب جیسے ایک چیز ہے, کوئی نام ہے یا کوئی صفت ہو سکتی ہے, اس کے آخر میں اگر تو تنوین آ رہا ہے, 2 پیش 2 زبر 2 زیر, ٹھیک ہے, تو وہ عام اسم ہے, یعنی کومن ناؤن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ٹھیک ہو گیا. انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں. اور خاص کب ہوگا, وہ پراپر کب ہوگا, جب اس کے شروع میں الف لام آئے گا. لیکن یاد رکھیں کہ الف لام جب آتا ہے تو پھر آخر میں کبھی بھی اس کے ساتھ تنوین نہیں ہو سکتا, یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کبھی بھی الف لام کے ساتھ نہیں آتے. اگر تو الف لام آئے گا تو پھر آخر والی حرکت سنگل ہوگی, پیش ہو زبر ہو زیر ہو. ٹھیک ہے. جیسے انگلش میں د اور دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے نا. د لفظ کو خاص کرتا ہے, ایک کامن لفظ بتانے کے لیے ہوتا ہے, آرٹیکلز ہیں یہ. اسی طرح سے الف لام اور ڈبل پیش زبر زیر اکٹھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. سو آپ نے دیکھ لیا, کتابن ایک عام اسم ہے, الکتابو ایک خاص اسم ہے. صحیح ہو گیا. دوسری بات اسم کی ہم نے کیا سیکھی, ہم نے ہوا ہم کا ٹیبل سیکھا تھا, ہے نا, جس میں ہم نے بات کی کہ یہ جو اس ٹیبل کا نام ہوتا ہے ڈیٹیچڈ پروناؤن. پروناؤن یعنی ناؤن کی جگہ لفظ جو استعمال ہوتے ہیں, اور اردو میں اس کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ. تو یہ ضمائر جو ہوتے ہیں نا, ضمیر, اسم ضمیر, یہ اسم کی ہی ٹائپ ہوتی ہے. اس لیے یہ ٹیبل اسم کا ٹیبل ہے, یہ فعل کا ٹیبل نہیں ہے, یاد رکھیے گا. سو اس ٹیبل کو آپ نے دیکھا کہ مذکر کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں, مؤنث کے ہم بعد میں پڑھیں گے. تو مذکر کے لیے جو ہم نے سیکھے اس میں ہم نے رائٹ ہینڈ کا اشارہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے اشارے ہوتے ہیں, ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم. ٹھیک ہے. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. سمپل. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ, ان کو صرف 6 لفظ نہ سمجھیں, یہ 1295 ٹائمز قرآن میں آئے ہیں. اسی طرح جیسے ہم نے ڈیٹیچ پروناؤن سیکھا, اسی طرح اگلا ٹیبل اسی سے نکلتا ہے, اور وہ ہے اٹیچڈ پروناؤن. یعنی اب ہمیں کچھ ایسے پروناؤنز, ایسے اسم ضمیر بتائے جا رہے ہیں, اسم کی ایسی ٹائپس ہیں جو کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ کرنی ضروری ہوتی ہے پورا معنی سمجھنے کے لیے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھنے میں یہ تھوڑے ادھورے سے لگ رہے ہیں, ٹکڑے لگ رہے ہیں نا, پورا لفظ نہیں لگ رہا, کیونکہ ان کی ٹیل ہے شروع میں, آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ اٹیچ کرنا پڑے گا. تو ان کو انگلش میں اٹیچڈ پروناؤن ہی کہتے ہیں. ان کے اشارے بھی سیم ہیں, ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ٹھیک ہے. ہو, ہم, کا, یہ, کم, نہ. اور یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ قرآن مجید کے تقریباً ہر لائن میں ان میں سے کوئی نہ کوئی ٹکڑے ہمیں نظر آتے ہیں. ان کو اتنی امپورٹنس دیں اور دھیان سے سمجھیں. تو ہم نے اٹیچ کے ساتھ, اٹیچ پروناؤن کے ٹیبل کے ساتھ رب کو جوڑ دیا. تو جو ٹیبل ہمارے سامنے آیا, یہ کون پڑھ کے سنائے گا آپ میں سے؟ ہینڈ ریز کریں ذرا, ہینڈ ریز کیجئے پلیز. آپ میں سے جو پڑھنا چاہتا ہے ہینڈ ریز کریں. آئی فون سسٹر رابعہ ہماری ہیں, وہ مائک آن کر لیں, باقی مائک اپنے آف رکھیں اور پلیز سنائیے. السلام علیکم. سوری وعلیکم وہ السلام. بچوں نے شاید سیٹنگ کی اٹس ہوئی اوکے, تھی. کوئی بات نہیں سسٹر, کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا ہے, اٹس اوکے. ربو, اس کا رب, ربو ہوں ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہم سب کا رب. ربنا, دس از رب, ربنا, یس, ربنا الگ ہوتا ہے. جب ہم نے رب, اللہ کو ڈائریکٹ پکارنا ہوتا ہے نا, اللہ سے بات کرنی ہوتی تو ہم کہتے ہیں ربنا. جب ہم کسی سے اپنے رب کی بات کریں کہ ہمارا رب, تو کہتے ہیں ربنا. یہ دو چیزوں میں, ان میں جو ہے نا فرق سمجھنا ہے. آگے چلتے ہیں. دینو کا ٹیبل ہم سن لیتے ہیں سسٹر نفیسہ آصف سے. پلیز مائک آن کر لیجئے. سسٹر نفیسہ آصف, مائک آن کر لیجئے جلدی سے. سسٹر نفیسہ جی سنائیے. دینہو اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینو کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہم سب کا دین. ویری نائس, ماشاء اللہ. تو آپ نے دیکھا, اسی طرح اٹیچ پروناؤن کے جو ہو, ہم, کا, یہ, کم, نہ, اس کے ساتھ کچھ بھی جوڑ کے آپ
اس کی آنرشپ دے کر جو ہے نا ملکیت دے کر آپ ٹیبل بنا سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں. اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ. چلیں جی ہینڈ لو کر لیں, مائک بھی بند رکھیں. اگلا کانسیپٹ ہے ہمارا مذکر سے جمع کیسے بنتی ہے. اگر ایک مسلمان مرد ہے اس کو مسلمن بھی کہا جاتا ہے, مسلمن بھی, مسلمن بھی. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ کانسیپٹ مزید آگے بھی ہم سیکھیں گے. لیکن اگر ان کی جمع بنانی ہو تو یاد رکھیں واو نون یا پھر یا نون آخر میں ایڈ کر کے مذکر کی جمع بنتی ہے. دس از ویری سمپل فارمولا جو ابھی تک آپ نے سیکھا ہے. یعنی اگر مسلمن ہوگا آخر میں دو پیش ہوگا تو آپ جمع کے لیے واو نون ایڈ کریں گے, مسلمن سے مسلمون, زیادہ مسلمان مرد بن جائے گا. اگر آخر میں دو زبر یا دو زیر ہے تو جمع بنانے کے لیے ہمیشہ یا نون ایڈ کریں گے تو مسلمین بن جائے گا. یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا سب کو؟ تو یس کہیے. یس میم. یس میم. گریٹ میم. گریٹ. چلیں تو یہاں پر یاد رکھیں کہ کیونکہ یہ اسم ہے تو اسم کے جو لفظ ہیں نا ان کو سادگی کے لیے عرب کنٹریز میں سادہ ایسے بھی پڑھا جاتا ہے. جیسے مسلمن کی جگہ وہ مسلم پڑھ دیتے ہیں, آخری حرکت کو ڈراپ کر دیتے ہیں, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. مسلم, مسلمون, مسلمن, مسلمن جو ہے یہ والے بھی مسلم ان کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر مسلمین کہہ دیتے ہیں. تو اس کو ایسے پڑھا جا سکتا ہے, آخری حرکت ڈراپ ہو کے پڑھا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اسم کے معاملے میں. ٹھیک ہے, اس طرح کے ہم نے بہت سے لفظ پڑھے ہیں, کچھ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. حل, من, ما, ڈفرینٹ معنی دیتے ہیں یہ. اور ابھی ہم 3 باتیں سیکھیں گے مونس کی. تو یہ 3 باتیں انٹرسٹنگ بہت ہیں. پہلی بات جو ہے نا یہ لیسن 1 سے ریلیونٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا مونس کی باتیں ہم نے کورس 1 میں لیسن نمبر 4 میں سیکھی ہیں. ڈونٹ فرگیٹ دس. لیسن 4 مونس کی باتیں سکھا رہا ہے, 3 باتیں. اب وہ تینوں باتیں لیسن 1, 2 اور 3 سے میچ کر رہی ہیں. یعنی لیسن 4 میں ہم جو مونس پڑھ رہے ہیں اس کی پہلی بات لیسن 1 سے میچ کرتی ہے. کون سی؟ ہم نے اس میں ہوا ہم کا ٹیبل پڑھا تھا. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. وہ ایک مرد, وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. اسی کے ساتھ انہوں نے ایک مونس ایڈ کر دیا, یعنی لیفٹ ہینڈ کا اشارہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا, ایک انگلی کا انڈیکس فنگر شہادت کی انگلی کا اشارہ. وہ ایک عورت, ہیا. صرف ایک لفظ ایڈ کیا مونس کا, تو ٹیبل یہ بن گیا. یہ ہمارا ڈیٹیچ پروناؤن کا ٹیبل ہے, آخر میں ہیا ایڈ کر دیا. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو, ہیا. انٹرسٹنگ. پہلی بات مونس کی یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہے؟ یہ دیکھیں پہلی بات ہم یہاں دیکھتے ہیں, اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں. ہوا مسلم, وہ ایک مسلمان ہے. اب آپ دیکھیں ان کو جوڑ کے پڑھنے سے جملے خود ہی بن جاتے ہیں. عربی میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہوا مسلم, وہ ایک مسلمان مرد ہے. ہیا مسلمہ, وہ ایک مسلمان عورت ہے. ٹھیک ہے. ہوا مؤمن, یا مؤمنہ, اس طرح سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری بات مونس کی جو ہے لیسن 4 میں وہ لیسن 2 سے میچ کر رہی ہے, کیونکہ لیسن 2 میں ہم نے مذکر سیکھا تھا اور مذکر کی جمع. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس مذکر سے مونس کیسے بنتا ہے. مذکر لفظ ہے مسلم, ایک مسلمان مرد, مؤمن, صالح, کافر, مشرک. یہ مطلب مذکر کے لیے یوز ہو رہے ہیں. انہی کے آخر میں اگر ہم گول تا کا اضافہ کر دیں تو مونس بن جاتا ہے. جیسے مسلمن, ایک مسلمان مرد, مسلمتن, ایک مسلمان عورت, مؤمنن, مؤمنتن, صالحن, صالحتن, کافرن, کافرتن, مشرکن, مشرکتن. اور اس کو سادگی سے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ مسلم, مسلمہ, مؤمن, مؤمنہ, صالح, صالحہ. آخری حرکت ڈراپ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انٹرسٹنگ ہے نا. اور آپ نے یہ تو سیکھ لیا کہ ایک مونس کو کیا کہتے ہیں. اگر زیادہ مونس ہوں تو سمپل بات ہے, جیسے ایک مسلمان خاتون کو مسلمتن کہہ رہے ہیں نا, تو زیادہ اگر ہوں گی تو آخری والی گول تا کو آپ ڈیلیٹ کر دیں, مٹا دیں, ہٹا دیں, گرا دیں, ڈراپ کر دیں, جو بھی آپ نے کہنا ہے. اور اس گول تا کی جگہ پر آپ الف اور پوری والی تا لگا دیں. پوری, اس کو لمبی تا بھی کہتے ہیں, عربی میں پوری تا بھی کہتے ہیں. تو مسلمتن ایک مسلمان عورت سے بن جائے گا مسلماتن, زیادہ مسلمان عورتیں. مومنتن, مؤمناتن, صالحتن, صالحاتن, کافرتن, کافراتن, مشرکتن, مشرکاتن. اور یہ مونس کے لیے دیکھیں پھول بھی ہے یہاں پر, الحمدللہ. اوکے, ایک بات آپ نے نا مونس کی جمع کی ذہن میں رکھنی ہے, وہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے مذکر میں سیکھا تھا کہ اگر مذکر کے آخر میں 2 پیش تھا تو آپ نے واو نون کے ساتھ جمع بنائی تھی. اگر 2 زبر 2 زیر تھا تو یا نون سے جمع بنائی تھی. اسی طرح مونس کی جمع میں اگر مونس واحد کے آخر میں 2 پیش ہے تو آپ جمع کے آخر میں بھی 2 پیش لگائیں گے. اور اگر واحد مونس کے آخر میں 2 زبر یا 2 زیر ہے تو جمع مونس کے آخر میں ہمیشہ 2 زیر آئے گا. کبھی بھی مونس جمع کے آخر میں 2 زبر نہیں آتا. آپ دیکھ رہے ہیں نا,
मुस्लिमतन मुस्लिमतिन दोनों सूरतों में मुस्लिमातिन होगा, दो जबर नहीं आएगा। तो ये आपने, मैं स्लाइड आपको भेज भी दूंगी, आप इस पे मजीद गौर कर लीजिएगा ताकि आपको ना भूले, ठीक है। तीसरी बात मोनस की हमारे लेसन नंबर 3 से मैच करती है, क्योंकि उसमें हमने अटैच्ड प्रोनाउन का टेबल सीखा था, यानी हु, हुम, का, यी, कुम, ना। तो उन्होंने कहा, जो आपने कहा था, हु उस एक मर्द की कोई चीज, जैसे रब हुआ उस एक मर्द का रब, किताब हुआ इस मर्द की किताब। तो वो कह रहे हैं अगर एक मोनस की बात करनी हो तो आप कहेंगे हा। आप क्या जोड़ेंगे, अटैच कौन सा प्रोनाउन होगा, हा, उस एक औरत की मलकियत में कोई चीज। जैसे हम कहते हैं अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, यानी अबू बकर जो है, हजरत अबू बकर, अल्लाह उनसे राजी हो या राजी हुआ। अगर खातून है आयशा रदियल्लाहु अन्हा, उनके लिए क्योंकि वो मुअन्नस है तो हा का लफ्ज आएगा, मानी सेम है, यानी अल्लाह उनसे राजी हुआ। तो हु हुम के टेबल में हमने हु हुम का यी कुम ना और मोनस के लिए हा ऐड कर दिया। तो मोनस की 3 बातें सिर्फ हमने सीखी हैं, इंटरेस्टिंग सी, ठीक है। और इसी तरह उस एक मर्द का रब, उस एक औरत का रब, रब्बुहु रब्बुहा, इसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये देखिए, ये टेबल तो खुद ही बन सकता है क्योंकि आप ये सारे लफ्ज सीख चुके हैं। दिस इज वेरी सिंपल। इस्म की आखिरी बात आज की क्या है, ध्यान से देखें। इस अस्माए इशारा यानी मुज़क्कर के हिसाब से हम अस्माए इशारा पढ़ेंगे, यानी ये भी इस्म का टेबल है। ऐसे इस्म जो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर वो करीब की चीज है तो आप कहेंगे, और मुज़क्कर है तो आप राइट हैंड से कहेंगे हाजा, ये, हाउलाई, ये सब। जैसे होता है ना दिस, दीज, इसी तरह हाजा, हाउलाई। दूर कोई चीज है तो आप कहेंगे वो, हाथ राइट पर भी नहीं होगा, सामने भी नहीं, बल्कि यूं तिरछा होगा, दूर की तरफ इशारा। ज़ालिका वो, यानी दैट, उलाइका वो सब, यानी दोज। हाजा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका। मोनस बनाने के लिए हाजा की जगह हो जाएगा हादिही, ज़ालिका की जगह हो जाएगा तिलका, लेकिन जमा सेम है। तो इसलिए मुज़क्कर मोनस दोनों की जमा जो है वो बिल्कुल सेम है। सो आप क्या करेंगे, आप इसको इसी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन सिंपली जो इशारा है ना वो आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड से, क्योंकि आप मोनस पढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे मोनस चीज के लिए हादिही, ये, हाउलाई, ये सब, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब। इंटरेस्टिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस्म पढ़ लिए हैं, अब हम हरूफ की तरफ आते हैं। हरूफ में आप लोगों को मौका मिलेगा, आप लोग टेबल्स पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल हैं हरूफ। जैसे पहले 3 हम देख लेते हैं। ला, ली, ये लिए के मानों में आमतौर पे आता है। मिन किसी चीज से, फ्रॉम। अन का मतलब किसी चीज के बारे में, या से यानी किसी चीज के से मुताल्लिक बात हो रही है तो उसके लिए अन होता है आमतौर पर। तो इन तीनों को हमने करना क्या है, सबसे पहले देखना है इनको याद करने की मिसालें क्या है। ला या ली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ही याद रखें, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, ताकि आपको मानी ना भूलें। मिन के लिए आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतान से, आपको मानी याद रहेगा। अन रदियल्लाहु अन्हु या अन्हा, ठीक है। इनको क्या करना है, इनको आपने सिंपली अटैच कर देना है अटैच प्रोनाउन के साथ। ला को पहले कर दें, फिर मिन को, फिर अन को। आप में से कौन सुनाना चाहेगा सिर्फ पहला टेबल? जी, हाजरा नूर अपना माइक ऑन कर लें और देर किए बगैर पहला टेबल सुना दें। इशारे भी करती रहें आप जहां भी हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। अब हम चलते हैं मिन की तरफ। तो मिन का टेबल हम सुन लेते हैं सिस्टर सवैया रहमान से। सिस्टर सवैया प्लीज माइक ऑन कर लें। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। तीसरा टेबल हम सुन लेते हैं सिस्टर राबिया रफीक से। सिस्टर राबिया रफीक, आप प्लीज अनहु का टेबल सुना दें। सिस्टर राबिया रफीक कहाँ हैं? माइक ऑन कर लीजिए सिस्टर राबिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनहु उससे, अनहुम उन सबसे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से।
Wonderful, that's great. آگے چلتے ہیں, 3 اور حروف دیکھتے ہیں. بی سے, یعنی مثال بسم اللہ. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. علی, السلام علیکم, آپ سب پر سلامتی ہو, تو پر کا معنی ہوتا ہے. انہی تینوں کو اب ہم ہم کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ہم ڈفرنٹ لوگوں سے سنتے ہیں. آپ ہینڈ ریز کیجئے. میں چاہتی ہوں بدل بدل کے سب لوگ پریکٹس کریں. نہیں ہوتا تو مجھ سے بھی سنیے. کون سی سسٹر ہے جن کا ہینڈ ریز نہیں ہو رہا؟ مائک آن کر کے بات کریں. کون سی سسٹر ہیں جن کا مائک آن نہیں ہو رہا؟ ہینڈ ریس نہیں ہوتا, سندس, یہاں آپشن سندس نہیں بہی کا ٹیبل سنائیے. بہی, بہن, بکا, بی, بکم, بنا, بہا. ونڈرفل, ماشاءاللہ. فی ہی کا ٹیبل ہم سنتے ہیں سسٹر حمیرہ وحید سے. سنائیے. جی. فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, فی ہا اس عورت میں. سسٹر آپ نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ اس میں نہیں ہوگا, فی ہی اس میں ہوگا. پلیز ڈونٹ فرگیٹ. دوسری بات, فی کا کے بعد فی نہیں ہے بلکہ فی یا ہے. فی یا, ایک فیا, یا فیا اٹیچ مجھ میں, پروناؤن کا ہے, ایک یا فی میں آلریڈی موجود ہے, تو 2 یا مل کے شد آ گئی نا, فی یا. فیا, فیا. ماشاءاللہ, اٹس اے گڈ ایفرٹ. آگے چلتے ہیں اور ہی کا ٹیبل ہم سنتے ہیں سسٹر صدف آفتاب سے. پلیز مائک آن کر لیں. علیہ, جی, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا, علیہا. ونڈرفل, دیٹس گریٹ, ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. لاسٹ 3 الفاظ ہمارے پاس آ گئے ہیں جو ہم حروف کی کیٹیگری میں پڑھ رہے ہیں. ایک تو الہ ہے, ان للہ و انا الیہ راجعون سے ہم اس کو یاد رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے طرف. ایک ہے مع, یعنی کسی کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح ہے عندہ, کسی کے پاس, جیسے کم ریالن عندہ کا, کتنے ریال ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اس کو ہم ان تینوں کو ہم باری باری جوڑتے ہیں ہم سے, اور ہم یہ سنتے ہیں یہاں. سب لوگ اور بھی لوگ پلیز پارٹیسپیٹ کریں, جو پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کوشش کریں تو زیادہ اچھی بات ہے, تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ سب کی پریکٹس ہوتی ہے. جیسے سر شازیہ علی, ماشاءاللہ, مائک آن کر لیں اور الہی کا ٹیبل سنائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, سنائیے. الیہ اس کی طرف, الیہم, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, بیٹا نہیں کرو, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف, الیہا عورت کی طرف, میری طرف شور ہو. ونڈرفل, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. معہو کا ٹیبل ہم سن لیتے ہیں. نیکسٹ سسٹر سے سسٹر انیلا طارق, مائک آن کر لیں. انیلا طاہر ہیں شاید, یا طارق جی ہیں. نیلا طارق. السلام علیکم. جی جی, وعلیکم السلام, سنائیے. جی میں معاہو, معاہو, معاہم, معاکا, معی, معاکم, معنا, معاہا. ونڈرفل, ونڈرفل, گریٹ. لاسٹ ہمارا حروف کا ٹیبل ہے عندہو, اور ہم وہ سن لیتے ہیں سیدہ قرۃ العین سے. پلیز مائک آن کر لیں. عندہو, عندہم, عندکا, عندری, عندکم, عندنا, عندہا. ونڈرفل, ونڈرفل. اللہ آپ سب کو بہت ریوارڈز عطا فرمائے, ڈھیروں ڈھیروں. آمین. آپ اتنی آمین. ایفرٹ کے ساتھ سنڈیز جو ہے وہ اپنا اللہ کے لیے لگا رہے ہیں, ماشاءاللہ. اوکے, اچھا یاد رکھیے یہ جو 9 الفاظ ہم نے حروف کی کیٹیگری میں پڑھے ہیں, ان میں 2 ایسے ہیں جو اصل میں اسم ہے. ڈونٹ فرگیٹ دس. مع اور عندہ اصل میں اسم ہے, لیکن یہ حرف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں, عام طور پہ کام کرتے ہیں. یہ بات ہم پہلے سمجھ چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, اور حروف جر کی 4 باتیں یاد رکھیں. قرآن مجید پورا سمجھنے تک ہمیں کام آئیں گی. پہلی بات, جب آپ کسی زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں تبدیل کرتے ہیں نا, تو اس کا جو حرف جر ہے اس زبان کے مطابق تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے, یہ نارمل بات ہے, کیونکہ زبان کی سینس بدل جاتی ہے. دوسری بات ہم نے سیکھی تھی, ڈیٹیل میں سیکھی تھی, ابھی ہم کوئک بات کر رہے ہیں, کہ کبھی بھی جو حرف جر, جو پریپوزیشن, جو حرف یوز ہو رہے ہیں عربی میں, ہو سکتا ہے کہ اسی جملے کو جب ہم کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کی ضرورت نہ ہو اور حرف جر وہاں سے غائب ہو جائے. اسی طرح کبھی کبھی عربی زبان کے جملے میں حرف جر کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جب دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ضرورت ہوتی ہے, تو ہم حرف جر لگا دیتے ہیں. اس میں بھی پریشان نہیں ہونا. چوتھی بات یہ ہے کہ حرف جر کسی جملے میں اگر ہم بدل دیں, اسم اور فعل وہی رکھیں, تو بھی اس جملے کی سینس بدل جاتی ہے, چاہے اسم اور فعل سیم ہو. تو اس کا مطلب ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے حروف کے آنے سے. معنی
یکسر تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہم نے اسم کی ڈیٹیل اور حروف کی پڑھ لی. آج ہمارا لاسٹ حصہ جو ہے فیل کا ہے, اینڈ آئی ول ٹرائی کہ اگلے جو 10 منٹ رہ گئے ہیں اس میں ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن فیل از ویری امپورٹنٹ پارٹ فار یو آل, کیونکہ QC2 میں فیل کے اوپر خاص طور پہ بیس بنے گی. آئی ایم ٹیلنگ یو, ابھی بھی سنیں اور اس کے بعد بھی جب آپ کو ریکارڈنگ بھیجی جائے, سلائڈس بھیجی جائیں, آپ ان کو ریوائز کر لیں پلیز, کیونکہ اگر یہاں آپ ویک ہوں گے تو آپ کے لیے پھر ان ٹیبلز کو سمجھنا مشکل ہے, کیونکہ پورے QC2 میں فیل ہی ہیں, زیادہ تر افعال ہی پڑھیں گے ہم, اور یہ افعال اگر ویک ہوئے تو پھر اگلے والے جو افعال ہیں اس میں پرابلم آ سکتی ہے. سو فیل میں ہم نے کیا پڑھنا ہے, ان کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. ماضی, مضارع, امر, فاعل, مفعول, مصدر بھی آتے ہیں. مؤنث کی بات ہوگی تو یہ 4 باب پر آنے والے 11 ٹیبلز ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں. 4 اگر ہمیں آتے ہیں تو 11 آٹومیٹیکلی آ جائیں گے, کیونکہ وہ انہی کے گروپ میں ہیں. ٹھیک ہے, تو فیل کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کام جس میں کام کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے, اس میں زمانہ بھی معلوم ہو رہا ہے اور کام کرنے والے کا احساس بھی ہو رہا ہے کہ وہ ہے کون. تو عام طور پہ عربی زبان میں جو فیل ہے وہ 3 حروف سے بنتا ہے, اور ہم جو پورا ٹیبل پڑھیں گے نا جس میں ٹوٹل 21 لفظ ہیں, ان کا میں ذرا یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی. ڈونٹ فرگیٹ دس. اس طرح سے آپ کو ٹیبل یاد رکھنے میں بہت آسانی ہوگی, اور وہ کیا ہوگی کہ فعل ماضی کے ہم ٹوٹل کتنے لفظ سیکھتے ہیں, یعنی جو ہم نے مذکر میں پڑھے 6, ڈونٹ فرگیٹ. پھر ہم جو ٹیبل بنائیں گے اس میں فعل مضارع کے بھی 6 مذکر الفاظ ہم سیکھ رہے ہیں. امر کے ہم جو ہے وہ 4 الفاظ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسم فاعل, اسم مفعول اور اسم مصدر یہ ملا کر 3 ہو جاتے ہیں, ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ماضی اور مضارع کا ایک صیغہ جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے. تو ان کو پلس کر کے بتائیں ٹوٹل کتنے بنتے ہیں, یہ جلدی سے بتائیں. 21 21 ہو گئے. 21 ہو گئے. تو ڈونٹ فرگیٹ دس کہ یہ جو بیس ہے نا آپ کی, جو آپ QC1 میں ٹیبل سیکھ رہے ہیں, اس میں ٹوٹل الفاظ 21 ہیں, جن کو ہم صیغے بھی کہہ سکتے ہیں. 21 صیغے, 21 الفاظ جن کو آپ نے سمجھنا ہے, اور انہی کو اگر آپ ایک بار سمجھ لیتے ہیں تو آگے والی چیزیں آٹومیٹیکلی سمجھ آتی ہیں. لیکن اگر آپ بیس میں ہی ویک ہوتے ہیں تو پھر آگے پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ہم جو ہے آگے چل کے سمجھیں گے ماضی کیا ہوتا ہے, مضارع کیا ہوتا ہے. ویسے دیکھیں ڈیٹیل تو ان کی جس نے اچھے سے نہیں سنی ہے, یا کلاس کسی کی اگر مس ہوئی تھی, ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم ماضی کی ڈیٹیل جو ہے نا اس کو سمجھ لیں جتنا جلدی ہو سکے, اور اس کے بعد وہ آگے جائیں. لیکن جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کے لیے یہ ریویژن بھی کافی ہوگی. تو فیل کا جو مین ماڈل ٹیبل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا 6 لفظ ہیں ماضی کے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, فعلہ سے لے کے فعل نہ تک. اس کے بعد مضارع میں یفعلو سے نفعلو تک 6 ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا امر کے 4 لفظ, یہ والے ہیں جو میں ایرو سے آپ کو شو کر رہی ہوں, پہلے 4, اور آخری 3 کون سے ہیں, اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر ہیں. اور پھر مؤنث کے 2 لفظ ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل 21 بن رہے ہیں. 21 یہ ہمیں آنے چاہیے, ان کے اشارے بھی پتہ ہوں, سب چیزیں. تو سب سے پہلے ہم ماضی مضارع کی بات کریں گے. تو ماضی مضارع کے لیے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اصل لفظ ہمارے پاس ہے فا عین لام, یہ ماڈل لفظ ہے, پیٹرن. اس کو سمجھیں گے تو باقی سارے ہمیں وربز یعنی فعل خود بخود آ جائیں گے. فا عین لام اصل لفظ ہے, اس کا ٹیبل بنانے کے لیے اس کے آخر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں ماضی میں, کیونکہ جہاز اگر ہم کہیں ایئرپورٹ پر ہوں تو پلین اگر فلائی کر جائے تو اس کا آخری حصہ نظر آتا ہے, جہاز چلا گیا, کام ہو گیا, ماضی ہو گیا, آخری حصہ نظر آتا ہے. تو اسی طرح لفظ کے آخر میں تبدیلیاں آتی ہیں, جیسے فارمولا لگ رہا ہے فاعلہ کا, او, تا, تو, تم, نا, آخر میں ہمیشہ یہی آتے ہیں. اسی طرح مضارع میں جہاز, آپ سمجھیں آپ پلین, ایروپلین دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹ پر, تو آپ پلین آپ کی طرف آ رہا ہے. مضارع کیا ہوتا ہے؟ کام ہو رہا ہے یا ہوگا, پریزنٹ فیوچر ہے نا. تو پریزنٹ اور فیوچر کیسے ہوگا, یعنی پلین ابھی آ رہا ہے یا آئے گا, تو آپ کو کیا ہوگا, آپ کا فرنٹ حصہ نظر آئے گا. اسی طرح یاد رکھیں کہ مضارع میں ہمیشہ جو مین فارمولا ہے وہ شروع میں لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یا پھر تا, تا, نا, اور 2 لفظ ایسے ہیں جن کے آخر میں واو نون آ رہا ہے جمع کی صورت میں. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی آپ یاد رکھتے ہیں. تو یہ ہماری اصل تبدیلیاں ہیں ماضی مضارع کی, جس سے یہ فعل فعلو والے یفعلو یفعلونا بنتے ہیں. ماضی مضارع کے بعد اگر ہم بات کریں امر کیسے بنتا ہے, تو امر ایک تو QC1 کے لیول پر سمپلی ہم دیکھ لیتے ہیں. جب ہم کس امر کی بات کرتے ہیں, امر کون سا فعل ہوتا ہے؟ آپ کسی کو کام کرنے کا کہہ رہے ہیں, آپ یہ کام کرو, یا آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ کام نہ کرو. دونوں صورتوں میں آپ کس کو کہتے ہیں؟ آپ سامنے والے کو کہتے ہیں.
آپ یہ کرو یا آپ سب کرو. تو اسی طرح ہم مضارع کا ٹیبل لے کر نا، یہ دیکھیں یہ مضارع ہے، یفعلو یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون افعلوا. تو مضارع میں سے ہم تیسرا لفظ پک کر رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ سامنے والے کی بات ہو رہی ہے. تفعلو، تفعلو کو پک کر لیا ہم نے امر بنانے کے لیے. اس میں سے پہلے والے جو تا ہے اس کو ہٹا دیا. کیوں ہٹایا؟ کیونکہ فعلا میں فعل کا ٹیبل پڑھ رہے ہیں نا، فعلا کا، فا عین لام کا، اس میں تا کہیں نہیں ہے. تا تو صرف مضارع کی ایک علامت تھی، مضارع کا فارمولا تھا نا، تو امر میں تو اس کا کام نہیں ہے، اس لیے ہم نے تا کو ہٹا دیا. اب ہمارے پاس جو آخر میں پیش تھا امر بنانے کے لیے اس کورس میں، ہم اس پیش کو بھی کیا بنا دیتے ہیں، ہم اس کو بنا دیتے ہیں جزم. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس یہ بچ گیا. رائٹ، اب اس کو پڑھیں کیسے؟ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ سائلنٹ حرف سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے شروع میں حمزہ زیر لگا دیا. افعل بن گیا. کیا بن گیا؟ مائک آن کر کے بتائیں. افعل. افعل یعنی آپ سامنے والے کو کام کرنے کا کہہ رہے ہو. افعل، آپ یہ کام کرو. سامنے والے ایک شخص کو آپ کہتے ہو، اور اپنے کیونکہ یہ مذکر کیوں آپ اشارے کر رہے ہو، مذکر کو کہہ رہے ہو، تو آپ رائٹ ہینڈ سے اشارہ کرتے ہو. افعل، تم کرو. اس طرح سے ٹیبل بنتا ہے. تو امر کا جو ٹیبل ہے وہ اس فارم میں بن جاتا ہے. افعل، تم کرو. افعلو، تم سب کرو. لا تفعل، تم مت کرو. لا تفعلو، تم سب مت کرو. تو امر میں جو ہے وہ اس فارمیٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ واحد لفظوں کے آخر میں جزم آ رہا ہے. مذکر جمع کے آخر میں جب آپ زیادہ لوگوں کو منع کر رہے ہو یا کام کرنے کا کہہ رہے ہو تو آخر میں او کی آواز آ رہی ہے، واو الف پیش کے ساتھ واو الف. اسی طرح جب آپ منع کر رہے ہو تو شروع میں لا بھی آ رہا ہے، لا اور تا. رائٹ، لا کا مطلب نہیں ہوتا نا یہ کام مت کرو. بس یہ فارمولا ذہن میں رکھیں تو باقی ٹیبلز آسانی سے بن جائیں گے. اب اگلی بات ہماری پاس ہے اسم فاعل مفعول اور فعل کیا ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اسم فاعل، یہ تین لفظ یہ ہیں تو فعل کے ٹیبل میں، لیکن اصل میں یہ اسم ہوتے ہیں. ڈونٹ forget دس. اسم فاعل یعنی کام کرنے والے شخص وہ کوئی اسم ہی ہوگا نا، کوئی اس کا نام ہوگا، ہے نا. اسی طرح وہ شخص جس پہ کام سے اثر پڑ رہا ہے وہ اسم مفعول ہوگا. پھر کام کا نام تو یہ بھی اسم ہو گیا. تو فعل کے ٹیبل میں آنے والے یہ تین لفظ اصل میں اسم ہوتے ہیں. تو فعل میں فاعلہ سے کیا بنے گا؟ فاعلن، کام کرنے والا. مفعولن، جس پہ کام سے اثر پڑ رہا ہے، فرق پڑ رہا ہے. فعلن، کام کا نام یا کام کرنا. اگلی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں سمپل مونس کو. یعنی ہم نے پڑھا تھا فعلہ، اس ایک شخص نے کوئی کام کیا. تو مونس کے لیے، ماضی کے مونس کے لیے ہم کہیں گے فعلت. یعنی مونس کے لیے ہمیشہ ات کی آواز آئے گی آخر میں. ات، ہم زبر اور پھر جزم. ات. فعلہ اس نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. اس طرح سے ہوگا. مونس میں فعل مضارع کا مونس کتنا آسان ہے. کیوں؟ آپ نے پڑھا تھا یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو تم کرتے ہو. یہی لفظ اٹھا کے مونس پہ لکھ دیں تو وہ ہمیشہ مونس سیم ہوتا ہے مضارع کے تھرڈ لفظ کی طرح. یہاں پہ بھی تفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے، تفعلو تم ایک مرد کرتے ہو. اور تفعلو اگر مونس کے لیے ہے تو کہیں گے وہ ایک عورت کرتی ہے. اب آپ کہتے ہوں گے کہ پتہ کیسے چلے گا یہ مذکر ہے یہ مونس؟ تو آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا خود ہی. لیکن ہمیشہ یہ لفظ سیم ہوتا ہے. اگر آپ کو مضارع کا مونس بھول جائے تو مضارع میں جو مذکر کا تیسرا صیغہ آ رہا ہے اس کو اٹھا کے یہاں لکھ دیں تو وہ یہی بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے بنتا ہے ہمارا یہ 21 لفظوں کا ماڈل ٹیبل. یہ میں آپ کو سناتی ہوں اشاروں کے ساتھ. اگلے ٹیبلز آپ سنائیں گے، میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کوئک. ہم ان کے 4 مین ٹیبلز پڑھ لیں گے. فعل، فعلو، یہ دیکھیں ماضی ہے نا تو اشارہ پیرالل ٹو دا گراؤنڈ ہوگا، شولڈر سے تھوڑا نیچے. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا. فعلتم تم سب نے کیا. فعلنا ہم نے کیا. فعلت اس عورت نے کیا. امید ہے آپ سبھی پریکٹس کر رہے ہیں. اب مضارع کا اشارہ ہے ایکول ٹو آئی لیول. یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلونا آپ سب کرتے ہیں. نفعلو ہم کرتے ہیں. تفعلو وہ عورت کرتی ہے. امر اور نہیں، افعل تم کرو، افعلو تم سب کرو. لا تفعل تم مت کرو. لا تفعلو تم سب مت کرو. فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پہ اثر پڑا یا جس کام کو جس کو کیا گیا. فعلن کام کا نام یا کام کرنا. سمپل. ٹھیک ہے، تو ماڈل ٹیبل کے اکارڈنگ ہم نے سیکھا تھا کہ 4 سیٹ بنتے ہیں جس کے مطابق پھر ہم پورے قرآن کے ڈفرنٹ ورڈز آگے سیکھیں گے. تو پہلا سیٹ کا نام ہم نے شارٹ رکھا ہے فا، اس کا ہیڈ ہے یعنی لیڈر ہے فتح. دوسرے سیٹ کا نام ہم نے رکھا ہے نون، اس کا ہیڈ
یعنی لیڈر ہے گروپ کا لیڈر نصرہ. تیسرے کا نام ضاد اور گروپ لیڈر ہے ضربہ. چوتھے کا نام سین اور گروپ لیڈر ہے سمع. تو فعلا یعنی ماڈل ٹیبل کے انڈر یہ 4 سیٹ ہم پڑھتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کیوں کیا گیا ہے 4 حصوں میں؟ کیونکہ ان میں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں. تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے والا فتح یفتح افتح تھا، ہے نا، ماضی مضارع امر. نصرہ میں کیا ہوا؟ پیش آ گیا. یہاں دیکھیں سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر تھا، یہاں پیش آ گیا. اسی طرح تھرڈ سیٹ میں زیر آ رہا ہے. فورتھ سیٹ میں شروع میں پہلے لفظ میں تبدیلی آ گئی، کسی اور میں سب میں زبر آ رہا تھا لیکن آخری والا جو ہے اس میں زیر آ گیا. تو یہ تبدیلیوں کی وجہ سے ان کو الگ الگ گروپ بنا دیا گیا ہے تاکہ قرآن کے باقی وربز انہی کے انڈر آسانی سے پڑھے جائیں. پہلا سیٹ ہے فتح، اس میں ٹوٹل 3 ٹیبلز ہیں، فتح، فعل، جعل. ہمارا ٹائم جو ہے اگلے صرف چند منٹس ہمیں چاہیے، باقی سب میں آپ کو سکھا چکی ہوں. آپ نے صرف تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. ہم ماڈل ٹیبل کی پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ میں سے کون فاتحہ سنائے گا صرف عربی میں اشاروں کے ساتھ؟ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. ہینڈ ریز کیجیے. حاجرہ نور اپنا مائک آن کر لیں اور عربی میں سنائیے. فتح فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا فتحت. ویری گڈ. یفتحو. سسٹر آگے چلیں، آپ کا مائک آف ہو گیا. سسٹر حاجرہ میم نیٹ کا ایشو ہے. سنائیے. یفتح یفتحون یفتحون، یفتحو، یفتحون. آئی تھنک سسٹر حاجرہ کی طرف نیٹ ایشو ہے تو ان کا ٹیبل میں مکمل کر دیتی ہوں. یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتحو، تفتحو. افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو. فاتح، مفتوح، فتح. اسی کے گروپ میں جو دوسرا ٹیبل ہے وہ ہے، ابھی ہم نے دیکھا تھا فعلا، جو ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے. تیسرا ہے جعلا. تو فتح کو دیکھ کر جعلا کون بنائے گا؟ ترجمہ نہیں کرنا. جعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا، لیکن آپ نے صرف عربی پڑھنی ہے. فتح کو دیکھتے جائیں، جعلا کا ٹیبل خود ہی بن جائے گا. نفیسہ آصف آپ کوشش کریں، جعلا کا ٹیبل سنائیں اشارے کے ساتھ. جی میم. جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت. یجعلو، یجعل، یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، گڈ. تجعلو، نجعلو، تجعلو. ویری گڈ. اجعل، اجعلو، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو. ویری گڈ. جاعل، مجعول، جیل، جعلن. ٹھیک ہے، جعل. جعلن. ونڈرفل، ونڈرفل، ماشاء اللہ. دوسرا سیٹ ہے ہمارے پاس نصرہ ہے، لیڈر ہے، اور اس کے انڈر 3 اور ٹیبل سیم بن سکتے ہیں. خلق، عبد، ذکر. اگر آپ کو نصرہ آ جائے تو ہم نصرہ کی پریکٹس کر لیتے ہیں. باقی یہ میں آپ کو سلائیڈ میں بھیجوں گی، آپ اس کے ساتھ خود ہی ان تینوں کی بھی پریکٹس خلق، عبد، ذکر کی کر لیجیے گا. ابھی نصرہ ہم سنتے ہیں، کنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ سسٹر سیدہ قرۃ العین رضوی سے سنتے ہیں. پلیز مائک آن کر لیں. اونلی عربک. نصر، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. پھر ہے ینصرو، ینصرونا، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، تنصرو، تنصرونا. تنصرو اور تنصرو. سسٹر پھر تنصرونا، ننصرو، پھر تنصرو. ہاں سوری، ٹھیک ہے، ننصرو. ہاں اس کا ٹھیک ہے. خیال رکھیں. نیکسٹ. پھر ہو گیا انصر، انصر، لا تنصر، لا تنصر. لا تنصر، لا تنصرونا، تنصرو، سرونا تو نہیں ہے. لا سوری، لا تنصرو. گڈ. ناصر، منصور، نصر. نصرون. ونڈرفل. تو اسی پر آپ عبدہ، خلق، ذکرہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تھرڈ سیٹ ضربہ.
QC1 میں ہم نے اس سیٹ میں صرف ایک ہی ٹیبل پڑھا ہے, اس نے مارا, ضربا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ سن لیتے ہیں. ہینڈ ریز کیجئے, کون سنانا چاہے گا آپ میں سے؟ جی سسٹر حمیرہ وحید, آپ مائک آن کر لیں اور ضربا کا ٹیبل صرف عربی میں سنائیے. جی دربا کا ٹیبل. صرف عربی میں سنائیے, جی دربا اس نے مارا. صرف عربی میں سسٹر. دربو ان سب نے مارا. سسٹر آئی سیڈ صرف عربی میں, صرف عربی میں, ترجمہ نہیں کرنا. اچھا عربی میں. دربتا دربتو دربتم دربنا دربت دربت. یدریبو یدریبونا تدریبو ادریبو تدریبونا ندریبو تدریبو. ادرب ادریبو لا تدریب لا تدریب لا تدریبو. داربن مدروبن دربن. ونڈرفل, ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں, اور آج کا آخری سیٹ جس کا لیڈر ہے, ہیڈ ٹیبل ہے سمیعہ, اس نے سنا. اس کو ہم پریکٹس کریں گے. عالمہ عاملہ آپ کو خود ہی پھر بنانا آ جائے گا. تو سمیعہ ہم سنتے ہیں. سسٹر اروبا نے مائک آن کیا, ماشاء اللہ. سسٹر مائک آن کریں, ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, اور ہمیں سنائیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز سنائیے, صرف عربی میں سنائیے. سمعوا سمعوا سمعت سمعت سمعتم سمعنا سمعت. يسمعوا يسمعون تسمعوا أسمعوا تسمعون نسمعوا تسمعوا. اسمع اسمعوا لا تسمع لا تسمعوا سامعوا مسموع سمع. ونڈرفل. اور یہیں پر آپ عالمہ عاملہ لگاتے جائیں تو آپ کا یہ ٹیبل مکمل ہو جائیں گے. تو یہ آپ کا پورا 21 ورڈز کا ٹیبل بن گیا. آپ اس کو شارٹ کر کے اگر یاد کرنا چاہیں تو 6 لفظوں کا ایک ٹیبل بنتا ہے. شارٹ ٹیبل اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, شارٹ ٹیبل. شارٹ ٹیبل کیسے بنتا ہے؟ ماضی کا پہلا لفظ اٹھا لیں, فعلا, اس نے کیا. مضارع کا پہلا لفظ یفعل, وہ کرتا ہے. امر کا پہلا لفظ افعل, تم کرو. اور اس کے بعد اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر ہوگا. کیسے؟ فاعل مفعول فعل. تو یہ 6 لفظوں کا ٹیبل, فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. نصر ہو تو آپ کہیں گے نصر ینصر انصر, ناصر منصور نصر. ضرب کا شارٹ ٹیبل کیسے ہوگا؟ ضرب یضرب اضرب, ضارب مضروب ضرب. لاسٹ یعنی سمع کا شارٹ ٹیبل کیسے ہوگا؟ سمع یسمع اسمع, سامع مسموع سمع. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. سو اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ بہت سمپل چیزیں ہیں. ماشاءاللہ ہم نے اے پارٹ بھی مکمل کر لیا, گرامر کا بی پارٹ بھی کر لیا. تو یہ ٹوٹل 11 ٹیبلز بنے نا, یعنی پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے باب کے ٹیبلز کو ملائیں اگر ہم, تو ٹوٹل 11 بنتے ہیں. لیکن 4 ٹیبلز آپ اگر یاد کر لیں تو آپ کو 11 خود ہی آ جاتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ آج 20 لیسنز ریوائز کیے ہیں, یعنی 232 لفظ قرآن کے. یعنی اتنے ٹائم میں جو آپ نے دیا ہے یہ ضائع نہیں ہوا. اللہ آپ کو اس کے لیے اجر عطا فرمائے کہ آپ نے اس ٹائم کو لگایا ہے اور قرآن کے 41,111 لفظوں کو ریوائز کیا ہے نا. تو اس کے لیے مائک آن کر کے الحمدللہ کہیے. الحمدللہ. 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 ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور کچھ لوگ خاموشی سے سیکھتے رہے ہیں, کچھ کلاس کا حصہ رہے ہیں. میں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو ابھی نہیں تھے, وہ ریکارڈنگ سنیں گے. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور آپ کو بتاتی ہوں, جو شروع میں آپ کو میں نے فلائر بھی بھیجا ہے, آپ اس کو ضرور جوائن کریں. وٹ آئی سجسٹ, اگر آپ پنڈی اسلام آباد سے ہیں تو آپ فزیکلی آنے کا پلان کریں. اپنے ساتھ 2-3 لوگوں کو تیار کریں تو آنے جانے میں مسئلہ بھی نہیں ہوگا. صرف چند ویکس, چند ہفتے ہیں آپ کو آنا ہوگا. یعنی ٹوٹل 12 سیشنز ہیں, 12 ٹائمز, اس میں سے بھی 2 ریویژن ہیں. تو اگر آپ 10 کر لیں اور چلیں ایک آدھ بیچ میں کبھی آپ کہیں بزی ہیں, کہیں آف بھی کر لیں, 1-2-3 کلاسز, تو آپ کچھ کلاسز آن لائن بھی لے سکتے ہیں. لیکن آپ میکسیمم کو فزیکل پاسبل بنائیں. ہم دیکھیں ہر ویک ہم کہاں کہاں جاتے ہیں, ہم شاپنگ بھی جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے پیسے لگاتے ہیں نا, اسکول کالج پڑھنے پڑھانے جاتے ہیں, ان کے لیے بھی لگاتے ہیں نا. تو اللہ کے دین سیکھنے کے لیے اگر ہم مل کر کچھ کر لیں, اتنا مشکل نہیں ہے. کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہوتی. جہاں ہم نے جانا ہوتا ہے نا, پکنک پہ جانا ہو, شاپنگ پہ جانا ہو, کہیں پارٹی ہو, اپنی دنیاوی ایکٹیویٹی ہو, ہم جاتے ہیں نا. تو اگر اللہ کے لیے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو چوز کر رہے ہیں. سو ٹرائی ٹو بی فزیکل. اگر آپ قریب کے لوگ ہیں
آپ فزیکل آنے کے لیے پلان کریں، مجھ سے ڈسکس کریں. ایک دفعہ آئیں گے نا پہلی کلاس میں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ انوائرمنٹ کیسا ہے، کتنا سکون ہے، آرام سے وہاں بیٹھیں، مل کے چائے پئیں گے، پھر دوسرا لیسن ہوگا تو آپ کوئک سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بہت جنرل ریزن ہے یا جو لوگ ظاہر ہے دور رہتے ہیں پاکستان کے دوسرے سٹیز میں اور دوسرے کنٹریز میں، ان کے لیے تو ظاہر پاسبل نہیں ہے تو وہ آن لائن پر آئیں. بٹ اینی ویز آپ کسی بھی طرح سے جوائن کریں، کلاس کو ضرور جوائن کریں، کورس 2 کو، اس سلسلے کو جاری رکھیں. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کب آ جائے. تو یہ جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں ہم کم سے کم جاتے ہوئے ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن سمجھنا شروع کیا ہوا تھا اگر ہم دنیا سے جا رہے ہیں، یا ہم کر چکے ہیں اور ہم دنیا سے جا رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائیں گے، ہمیں کامیابی دیں گے، درجات بلند کریں گے، ہم سے راضی ہوں گے. تو پلیز اللہ نے اگر اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو چوز کیا تو آپ اگنور مت کریں. کورس 2 کو جوائن کریں، رجسٹریشن فارم آپ کو مل چکا ہے اور اس کو کنٹینیو کریں. کمنگ فرائیڈے کو انشاءاللہ پہلی کلاس ہے. اور دوسرے لوگوں کو آس پاس بتائیں جنہوں نے آپ کے ساتھ QC1 کیا ہے. کوئی ڈی موٹیویٹ ہے، آپ کا کام ہے ان کو موٹیویٹ کریں، انکریج کریں. ٹھیک ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے. اور میری کلاس میں تو اکثر ٹیچرز ہوتے ہیں، تو ٹیچرز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب آپ سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے، ایک فائدہ سکھانے سے خود اپنا علم پختہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ اگر آپ نے دی بیسٹ بننا ہے تو سیکھنے کے ساتھ سکھانا پڑے گا، رائٹ. تو سکھانے کے لیے ضروری ہے اگر آپ QC1 سکھانا چاہتے ہیں تو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کم سے کم QC2 بھی پڑھا ہو. ایک لیول آپ آگے ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو اچھا سمجھا پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ ٹریننگ چاہیے تو آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی. اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر میں چاہوں گی دعا کر لیتے ہیں پہلے. دعا مجلس کفارہ مجلس کی دعا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. جو لوگ آپ میں سے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. جو کوئی کوشچن کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، وہ کلاس میں بات کر سکتے ہیں. میں آپ کو ویٹ کر رہی ہوں. جی if any of you کچھ آپ پوچھنا چاہیں نئی کلاس کے حوالے سے، کوئی بات کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کریں. سسٹر شازیہ علی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم ہاں، السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ وہ بکس میں نے لاسٹ ٹائم بھی منگوائی نہیں تھی تو میں نے نا اس کا وہ PDF سے ڈاؤن لوڈ کر کے لی تھی، تو اس دفعہ منگوانی ہے تو وہ ایڈریس وغیرہ جو وہاں مینشن ہے بس وہیں ہم بھیج دیں تو ہمیں مل جائیں گی. سسٹر آپ مجھے میسج کریں نا. ویسے میں ڈیٹیل نا بکس کی گروپ میں بھی بھجوا دوں گی جو گروپس ہیں ہمارے، لیکن انڈیویجولی آپ لوگ یہ میسج مجھے کر دیا کریں کہ ہمیں بکس چاہیے، بکس کی ڈیٹیل بھیجیں. ایک بہت چلو سمپل ٹھیک سا ہے. میسج ہے، میں آپ کو بھیجوں گی، آپ نے اماؤنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی ہوگی اور آپ کو بکس مل جائیں گی. اگر آپ الفلاح خود آ کر لینا چاہیں تو بھی آپ لے سکتی ہیں. دونوں صورتوں میں آپ کو مل سکتی ہیں بکس. ٹھیک ہے، تھینک یو. ہاں ہاں تھینک جی، یو سو مچ. تھینک یو ڈیئر، تھینک یو. آئی اپریشیٹ کہ بکس آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر بکس سے آپ لوگ پڑھتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو، کیونکہ آپ جتنا ڈیپتھ میں سمجھتے ہو نا چیزوں کو پوری طرح سے، وہ آپ بک سامنے ہو تو انسان سیکھ سکتا ہے زیادہ آسانی سے. ٹھیک ہے. اینی ادر کوشچن، کوئی فیڈ بیک، کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے کوئی تو وہ بات کر سکتا ہے. ادروائز پھر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کوئی کوشچن نہیں ہے. آپ سب میرے ساتھ انڈیویجولی رابطے میں ہوتے ہیں تو ایسے کوئی اس طرح کے کوشچنز نہیں ہیں. اللہ آپ سب سے راضی ہو، آپ کے ایفرٹس قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام تھینک ورحمۃ یو. اللہ وبرکاتہ. Thank you, sisters. Thank you, everyone. May Allah bless you all. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.